میں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ وین دا شو اسٹارٹیڈ، میں ارناب کو بہت کم سنا ہے، میں نے کبھی اس کے شوز اتنے زیادہ نہیں دیکھے تھے، ٹھیک ہے. وین دا شو اسٹارٹیڈ ہی واز لائک وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کشمیر، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اگلا جملہ یہ تھا اس کا کہ مسٹر احمد حسن العربی آئی تھنک وی کین ٹیک کشمیر اینڈ وی ول ٹیک کشمیر، آئی تھنک یو شوڈ تھنک دیٹ ٹو. تو وہ جو بول رہا تھا نا بہت زیادہ، اس کا نام تھا گورو بھاٹیا، وہ مودی کا اسپوکس پرسن تھا، ٹھیک ہے. تو وہ ارناب بیچارے کو اردو آتی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھاٹیا آپ پہ چھوڑ دوں گا، اب اتنی لوز بال، اب آپ اتنی لوز بال دو گے. پاکستان ول ناٹ الاؤ دس ٹو بیکم نیو نارمل اینڈ یو آر ڈیلنگ ود اے نیوکلیئر آرمڈ نیشن. احمد بھائی، جو آپ کا دشمن ہے نا، وہ آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے نہیں دیکھتے ایک حد تک میٹر کرتے ہیں. کیا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ اٹ واز اونلی لاجیکل ٹو سے کہ بھائی آپ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں. وی نیور انٹر میری، وی نیور انٹر ڈائن. آپ لوگ چانکیا کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہو. آپ کہتے ہو کوئی دشمن ہے تو اس کو گلے لگاؤ اور اس کے بعد اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپو، جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے سب سے زیادہ پہلے آپ رو تاکہ کسی کو شک نہ ہو. انڈیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس میں صرف اسرائیلی ہیں، صرف اسرائیلی، انڈینز الاؤ نہیں. اس علاقے کا نام کاسول ہے. گورنمنٹ نے اپنے پولیٹیکل فورسز نے کرنا. ہم نے ویسے بڑی روشن مثال دیکھی، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری، باجوڑ میں صاحبزادہ ہارون رشید جو کہ ایکس ایم این اے بھی ہیں، انہوں نے دونوں فریقوں کو بٹھایا، عوام کو ساتھ بٹھایا اور وہ بڑے حکمت کے ساتھ معاملات آگے لے کر چلے. لگ رہے وہ کامیاب ہو. پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ایک رات میں 100 بندہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں، 100 دہشت گرد بہت بڑی بات ہوتی ہے. پاکستان انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہماری توجہ انڈیا کی طرف تھی، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو فورسز تھیں انہوں نے اس کو پریمپٹ کیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے 100 بندہ ایک رات میں مارا. وہ انڈیا والا معاملہ چل رہا تھا تو خبر اتنی زیادہ نہیں چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے. انڈین میڈیا پہ بھی دیکھا، پاکستانی میڈیا پہ بھی دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی بہت ایگریسولی، بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس پلیٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا. لیکن ان کے بارے میں پرسنلی بھی، جنرلی بھی بہت سارے کویسچن ہیں ہمارے ذہن میں، وہ سب کچھ آپ ڈسکس کریں گے. جناب احمد حسن العربی صاحب، ویلکم سر آن دا پوڈ کاسٹ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم یو آر اپیئرنگ آن اینی پوڈ کاسٹ. بالکل ایسی. باقی تو میڈیا میں پاکستانی اور انڈین اور انٹرنیشنل میں آپ کو دیکھتے رہے. کیونکہ پہلی بار پوڈ کاسٹ پہ آ رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور اسپیشلی اس وقت پہ دنیا میں چاہے کسی کو انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، لیکن جو عالمی حالات ہیں، ہر بندہ یہ جاننے کے بارے میں بڑا متجسس ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، ایرانی صدر پاکستان کیوں آئے ہوئے ہیں، جنگیں دنیا میں کیوں ہو رہی ہیں، کیا دوبارہ سے جنگ کا کوئی خطرہ ہے نہیں ہے. وہ سارے ایشوز کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے، آئیڈیالوجی کو بھی سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا آپ کے بارے میں پرسنل جاننا چاہیں گے کہ بیسکلی ہم نے آپ کو 1 مہینہ پہلے دیکھا، مئی میں، جب یہ سارا، اس سے پہلے آپ کہاں تھے اور بیسکلی آپ کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طریقے سے متعارف کرواتے ہیں، اس میں ذرا ہماری آسانی کیجیے گا. نام میرا آپ کو پتہ ہے، اور میرا جو ایجوکیشن ہے وہ یہیں پاکستان سے، لاہور سے، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے میں نے بیچلرس کیا تھا سائیکالوجی میں. اوکے. اور اس میں میرا کیونکہ انٹرسٹ تھا سائیوپس کے اوپر، پروپیگنڈا وارفیئر کے اوپر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے تو اے پی ایس کا اٹیک اسی زمانے میں، اور اس سے پہلے وہ ٹی ٹی پی والا. اچھا، دس از ویری ریسنٹ، مطلب آپ کی پرانی ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے، مطلب یہ تو بہت ہی ریسنٹ فینومینا ہے. 31. اوکے. وہاں پہ پھر سائیکالوجی پڑھتے وقت ایسا کہ یار وہ ٹی ٹی پی والا معاملہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، دہشت گردی بہت زیادہ تھی، اور میڈیا اس دور میں بہت سبورسو رول پلے کر رہا تھا. سبورسو ان اے سینس کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے جی پاکستان سے زندہ بھاگو اور پاکستان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اور پاکستان کا بننا غلطی تھی اور یہ وہ. تو اس وقت بھی ایز اے اسٹوڈنٹ ایک کویسچن میرے دماغ میں رہا، مجھے پتہ نہیں تھا پالیٹکس کا، آئی ڈڈ ناٹ نو وٹ از ہیپننگ، گریڈ گیم کیا ہے، جیو اسٹریٹجی کیا ہے. لیکن ایک کویسچن میرے دماغ میں ہوتا تھا کہ یار اگر فار ایگزامپل ہماری یہ جنگ ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف ہمیں خطرہ ہے، تو ایز اے پاکستانی اگر جو کہ وہ غلط کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور بکھر جائے گا اور یہ وہ، میں کہتا تھا اگر ایسا حقیقت بھی ہے تو پھر بھی میڈیا کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پرنسپلس تو یہی کہتے تھے نا، اسٹیٹ میڈیا کی، اسٹیٹ جو میڈیا ہوتا ہے اسٹیٹ کا پلر ہوتا ہے. تو اس وقت پھر آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ سائیوپس، پروپیگنڈا وارفیئر، سبورژن، 4th جنریشن وار، 5th جنریشن وار، یہ ساری چیزیں پڑھنا شروع کی. تو نیچرلی جو میرا تھیسس تھا وہ سائیکالوجی کا سارا کلینکل سائڈ پہ ہوتا ہے کہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں یہ وہ. تو میرا جو تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا، ریسرچ پیپرز بھی اسی سائڈ پہ تھے. اور یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، آج والا ٹائم نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے تھے باقاعدگی سے.
ٹی وی شیپ کرتا تھا اس وقت بالکل بھی، ایسے لوگ ہی پریشان ہوتے تھے اس وقت، impact تھا۔ ریسرچز آتی تھی باقاعدہ، ڈی سینٹسائزیشن ہوتی تھی ٹیررزم سے لوگوں کی، وہ ساری آپ کو خود یاد ہوگا خبریں چلتی تھی کہ جی مارگلا کے پہاڑوں پہ پہنچ گئے ہیں، جی اور بالکل، یہ سارا اسمبلی کے اندر کہہ دیا گیا تھا، مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا، اس کے بعد سے بہت اس میں ہوا تھا۔ اور میرے کہنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، ہاں جی، اس وقت بڑا امپیکٹ تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سو تب سے مجھے انٹرسٹ تھا کہ اس کے بعد پھر جب بیچلرز ہو گیا تو ماسٹرز کے لیے پھر آئی وینٹ ٹو ٹرکی، نارتھ سائپرس کے، وہ کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنس کا پھر آٹومیٹیکلی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں یہ وہ، بیکاز ٹی ٹی پی اور یہ ٹیررزم اور پاکستان، یہ ساری جتنی بھی اس وقت پاکستان میں دہشت گردی تھی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سالوں کی ریسرچ کے بعد جس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے وہ یہی تھا کہ یہ ساری کی ساری فورن اسپانسرڈ ہے، اس میں انڈیا کا بہت زیادہ رول ہے، اس میں افغانستان کو استعمال کیا گیا ہے، اس میں اور پاکستان کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ سو مجھے ایسا لگا کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کو پڑھنا از دا رائٹ تھنگ یہ سائیوپس اور پروپیگنڈا کے بعد۔ تو اس میں الحمدللہ آئی گاٹ ایڈمیشن نیئر ایسٹ یونیورسٹی ادھر نارتھ سائپرس میں، اور وہ نارتھ سائپرس ساؤتھ سائپرس کیونکہ جیسے پاکستان انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے، وہ بھی اسی طرح کا ایک کانفلکٹ زون ہے، تو آئی آر کے اندر کانفلکٹ زونز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو یونیورسٹی تھی وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی تھی اس کانفلکٹ زون کو اور پھر لارجر مڈل ایسٹ کو، تو انہوں نے ادھر پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا آئی آر کے اندر، اور پھر وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، اس میں جو میرا تھیسس تھا دیٹ واز آن مڈل ایسٹ اور ٹیررزم جو سارا مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے اور وہ سارا چیز۔ پھر اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو پاکستان کیونکہ ایونچولی پاکستان واپس ہی آنا تھا۔ اچھا، اسی نیت سے گئے تھے؟ ہاں، مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ہی سرو کرنا، سروائیو نہیں کر، مچھلی پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، سو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں انٹل اور انلیس آپ پاکستان کو سرو نہیں کرتے، آپ کے ایجوکیشن کا، آپ کی تعلیم تربیت کسی چیز کا کوئی اس کے پیچھے آئیڈیالوجیکل موٹیویشن بھی تھی کیونکہ یہ چیز اس کے علاوہ تو پاسبل نہیں ہے، بہت سے لوگ باہر پڑھتے ہیں تو باہر رہنا ہی پریفر کرتے ہیں، کہیں باہر سیٹ ہونا، اسٹیبلش ہونا، تو یہ اپنے اتنی شدت سے واپس آنے کا فیصلہ ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ نہیں، آئیڈیالوجیکل موٹیویشن ظاہر ہے ہماری فیملی کے اندر بہت زیادہ، میرے والد جو ہیں وہ ایک یہاں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور والدہ جو میری تھی شی واز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، اوکے، اور مجھے بچپن میں جو سوتے وقت جو لوریاں ہوتی تھیں وہ قومی ترانے سنائے جاتے تھے، اور یہ جو تم ہی سے ہے مجاہد ہو جہاں کا سب بات ہے، اور یہ وہ، تو پیٹریوٹزم از ان مائی بلڈ، وہ میرے ڈی این اے میں، اور پاکستان میں کہتا ہوں میری یہاں کٹ لگائیں گے تو گرین خون نکلے گا۔ صحیح ہے۔ چلیں، جو آپ کی اس بات کے بعد جو میں نے سوال بعد میں کرنا تھا ابھی میں کر لیتا ہوں، آپ کے بارے میں جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، آپ تاثر یاد ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، بلکہ ان کے کہنے بھی سارا، اس میں کتنی صداقت ہے اگر کرتے ہیں؟ بلکہ خیر پہلے اسی کو آپ ایڈریس کر لیں۔ دیکھیں بات یہ اس کے پیچھے ایک لارجر پروپیگنڈا ہے، دیکھیں آپ پاکستان، یہ پروپیگنڈا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کو دیکھیں، آپ سے آئی آسک یو اے کویسچن، آپ کو ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، اس ساری سچویشن کے اندر ایک طرف وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، دونوں کی باؤنڈریز جہاں پہ ملتی ہیں، یعنی گریٹر انڈیا کی ہائپوتھیٹیکل باؤنڈری جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے گریٹر اسرائیل کی شروع ہو جاتی ہے، تو درمیان میں انہوں نے ہر چیز کو ختم کرنا ہے، اور ان دو آئیڈیالوجیز کے درمیان میں پاکستان کھڑا ہے۔ اور آپ پچھلے 20-25 سال سے دیکھیں پاکستان کو کون سی ایسی چیز ہے جو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، وچ از دا گلو جس نے پاکستان کو ابھی تک اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان آرمی ہے، پاکستان آرمی نہ ہو، آج وہ ٹی ٹی پی والا معاملہ دیکھ لیں، بی ایل اے دیکھ لیں، ابھی آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق دیکھ لیں، کیا اگر 6 مئی کی رات کو آپ کی ایئر فورس ان کے جہاز نہ گراتی کیا وہ انڈیا کے اندر ہی رہتا ہے؟ کیا 10 مئی کو آپ کی اگر فوج ان کو تباہی نہ کر دیتی ان کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اور ان ساری چیزوں کی، تو کیا وہ رکے رہتے وہاں پہ؟ تو فوج، یہ ایک مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا، سیریا میں ہم نے یہی دیکھا، عراق میں ہم نے یہی دیکھا، 71 میں بنگلہ دیش میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کی جو بائنڈنگ فورس ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو کسی طریقے سے کر دیں، اور اس کے خلاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیں، جو بھی بندہ اس کو سپورٹ کرے یا کہے کہ یار یہ فوج نے اچھا کام کیا ہے، یا آپ پروپیگنڈا نہ کریں یا یہ نہ کریں، اس کو اتنا زیادہ اس کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ کر دیں کہ وہ فوج کا دفاع ہی نہ کر سکے۔ تو یہ 71 میں ہوا۔ مانک شاہ نے 71 کے اندر جو انڈیا کا آرمی چیف تھا، اس نے کیا کہا تھا انٹرویو میں؟ اس نے کہا تھا جہاں تک فوج کا تعلق ہے پاکستان آرمی فوٹ گیلنٹلی بٹ وی سکسیڈیڈ ان کریٹنگ ڈیوائڈ بٹوین دا پیپل اینڈ دا آرمڈ فورسز۔ تو وہ یہی ہے، فوج کی اچھی چیز کو اچھا کہنے کی کاسٹ کو بڑھا دو۔ بالکل صحیح ہے، مطلب جو میرا سوال تھا اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کر رہا ہوں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اور اس کا جو پورا اون آپ کرتے ہیں اس چیز کو، اور میں آپ کے خیال میں آپ اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ فوج کے ساتھ ہے اور فوج کے کہنے پہ کر رہے، یہ تمام پروپیگنڈا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اس میں حقیقت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر فوج کے حق میں بات کرے تو اس کی کریڈیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پہ ٹیگ لگا دو کہ تو فوج کے پے رول پہ. ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. صحیح ہے. صحیح. اس میں درمیان میں ایک اور لائن بھی ہو سکے، کوئی بندہ فوج کی تعریف کرے، فوج کے اچھے کام کی تعریف کرے، اور جہاں پہ اس کو لگے کہ فوج کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اس کی تنقید بھی کرے. ایک کریٹیکل، ایک اس طریقے سے کریٹیکل لینس سے بھی چیزوں کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے. کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. ملٹری کے اوپر بات کرنا یا پھر کسی بھی اس کے اندر بات کرنا کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک المیہ کو میم بنا دیا گیا کہ یار دھیان سے بات کرو، ڈالا آ جائے گا، ویگو ڈالا آ جائے گا. یہ کوئی اتنی ہنسنے والی ایک بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک نام بن چکا ہے، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے. تو یہ بھی ایک پریکٹس بیچ میں ہے، پروپیگنڈا ہے نا. اگر واقعی میں ویگو ڈالا اتنا تباہ کن ہوتا اور اتنا دشمن ہوتا آپ کا، تو آپ یہ مذاق نہ کر رہے ہوتے کہ ویگو آ جائے گا. دا فیکٹ دیٹ یو آر جوکنگ اباؤٹ اٹ شوز کہ یار صرف پروپیگنڈا ہے، صرف ایک مذاق ہے، صرف فوج کے اوپر ایک حملہ ہے. اور لیکن سر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ویگو ڈالا واقعی نہیں آتا، وہ کبھی نہ کبھی آ بھی جاتا ہے، کچھ موقعوں پہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ ان ڈالوں سے ڈر کے پاکستان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں اس وقت. دیکھیں وہ اپنی وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں نا. ان کو کس نے کہا تھا ایک حد سے زیادہ ایک ریڈ لائن کو کراس کریں؟ ان کو کس نے کہا تھا آپ ریاست کے اوپر حملے کریں؟ ان کو کس نے کہا تھا؟ بار بار آپ اگر ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں، جو بھی لوگ بھاگے ہوئے ہیں کتنی دفعہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے، آپ ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کچھ ہے جو نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارا تو فوج سے بیسیکلی گلا یہی ہے کہ ویگو ڈالا بہت لیٹ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ صاحب ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں، آپ ٹرکی کے اندر ٹرکی کی فوج کے خلاف، ٹرکی کی ایون طیب اردگان کے خلاف، ٹرکی کی حکومت کے خلاف آپ بات کر کے دیکھیں. میں سمجھ گیا سعودی عربیہ میں. لیکن آپ کو سر اندازہ، آپ کو یاد ہے کہ یہ لوگ بھاگے میں، یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کو بھی گلا تھا کہ ڈالا بہت لیٹ آتا ہے، تو خدا نہ خواستہ آج کے 10 سال کے بعد کوئی سائیکل چینج نہ ہو. خیر ہم نے بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں، اس وقت چلتے ہیں. انیشیلی آپ کا ایک تعارف، بہت ساری چیزیں آگے. اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں جی پلیز. یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ سارے بھاگے میں، دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ کے اپنے جو موٹیویشنز ہوتی ہیں نا، آپ کو مثال کے طور پہ، چلے میں نام نہیں لوں گا، مثال کے طور پہ آپ اگر جرنلسٹ ہیں نا، آپ جرنلسٹ رہیے. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز یو آر لائل ٹو یور پروفیشن، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو کوئی اور لالچ نہیں ہے، آپ کو سینیٹرشپ کا لالچ نہیں ہے، آپ کو عہدوں کا لالچ نہیں ہے، آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی، تب تک آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ پاکستان ہے. مجھے آپ بتائیں احمد بھائی، آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کون سا ایسا خاندان ہوگا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار دوست فوج میں نہ ہو؟ آپ کو میں سینکڑوں ایسی فیملیز، ہزاروں ہوں گی جن کا کوئی رشتہ دار عزیز پولیس میں نہیں ہوگا، جن کا کوئی رشتہ دار عزیز بیوروکریسی میں نہیں ہوگا، لیکن شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی فیملی ہو جس کا کوئی بندہ فوج میں نہ ہو. فوج ہماری ہے، کوئی یوگانڈا سے یا افریقہ سے تو ایکسپورٹ کر کے نہیں نا لے کے آئے. کوئی دشمن تو ہمارے نہیں ہے، انڈیا کی آرمی. اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ، تو ان کو میں آرام سے کہتا ہوں یار، میں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں، تو اس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہو نا. یہاں پہ تو آپ کا آدھا میڈیا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں یہ ساری چیزیں، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لارجر پکچر، کہ لارجر گیم کیا چل رہی ہے پیچھے. اس کو بالکل ڈسکس کرتے ہیں، اس کی جانب چلتے ہیں. آپ کو سر جیسا میں نے کہا کہ ہم نے انڈین میڈیا پہ دیکھا، اور سب سے پہلے گوسوامی صاحب کے شو میں، جس میں گوسوامی صاحب ہم ذرا کہنا چاہ رہے ہیں ارناب گوسوامی کے شو میں دیکھا، جس کو دیکھنا ایک بڑا اذیت ناک کام تھا. لیکن آپ نے وہاں جا کے کافی ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں کے ان کے میڈیا کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا، اس کے اندر اپیئر ہونا، اوور آل ایکسپیرینسز؟ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. وہ جو شو تھا ارناب والا، اس میں ایکچولی جب مجھے آفر آئی کہ اس شو میں جانا ہے، تو میں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ڈکلائن کر دیا. میں نے کہا کہ یار ایک شاؤٹنگ میچ دونوں طرف سے ہوتا ہے، کون اونچا چیخے، کون بدتمیزی کرے. اپروچ وہیں سے انڈیا سے کیا گیا یا پاکستان میں؟ وہ یہاں پاکستان میں ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کو اپروچ کیا کہ آپ اس شو میں آ جائیں. وہ کہیں مصروف تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یو شوڈ گو. ٹاپک بھی انٹرنیشنل تھا، تو اس طرح کا انہوں نے کہا کہ یو شوڈ گو. جب مجھے آفر آئی تو میں نے کہا کہ نہیں یار، میں مطلب کیا، آئی تھاٹ کہ میں بہت ڈیسنٹ ہوں اس کام کے لیے، تو میں کیا کروں گا جا کے. تو اس میں ہمارے ایک ایلڈر ہیں، بڑے کہہ لیں، مینٹور کہہ لیں، بڑے بھائی کہہ لیں. تو میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا برو یو آر گوئنگ. اچھا. میں کہا بدتمیزی کرتے ہیں ان کا، ڈرل دیم، ڈو وٹ ایور یو شوڈ گو. اچھا. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ تو جو مرضی کر لے پتر، تو جائے گا. تو پھر میں نے سارا اپنا
وہ ریسرچ نکالی کہ پاسبل کویسچنز جو آپ تیاری کرتے ہیں پہلے کہ یہ کویسچنز وہ پوچھیں گے, یہ حالات ہیں, اس کا یہ جواب ہے, UN کا یہ آرٹیکل, انٹرنیشنل لاء کا یہ چارٹر, یہ ساری چیزیں میں نے نکال کے اپنے پاس لکھ کے تیار کر کے میں شو کے لیے وین دا شو اسٹارٹڈ. تو میں ارناب کو بہت کم سنا ہے, میں نے کبھی اس کے شوز اتنے زیادہ نہیں دیکھے تھے. ٹھیک ہے, وین دا شو اسٹارٹڈ ہی واز لائک وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کشمیر, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اگلا جملہ یہ تھا اس کا کہ مسٹر احمد حسن العربی, آئی تھنک وی کین ٹیک کشمیر اینڈ وی ول ٹیک کشمیر, آئی تھنک یو شوڈ تھنک دیٹ ٹو. مطلب وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تم نے کیا بولا. تو میں نے پھر وہ پیپرز جو ریسرچ کی تھی وہ میں نے سائڈ پہ رکھی, میں نے کہا پتہ تیرے ساتھ تو دو آتی ہوں گے. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسی کی تیسی تم لے کے دکھاؤ کشمیر. تو پھر یہ ہوا تھا. اچھا, تو مطلب آپ نے تبھی وہیں پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینا ہے. دیکھیے وہ تو مجھے جنرلی بھی پتہ تھا, ان کو ہم نے انڈینس کو بہت زیادہ پڑھا ہے, وی جنرلی ہیو دا انڈرسٹینڈنگ کہ یہ آپ ایک ان کی جو اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, وہ ارناب گوسوامی از ان کا میڈیا وہی ہے, 80% ان کا جو میڈیا اس کو بی جے پی کنٹرول کرتی ہے, بی جے پی نیمڈ آؤٹلیٹس کنٹرول کرتے. تو بی جے پی کے مائنڈ سیٹ کو ہم بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کو آپ عزت دیں گے نا تو یہ سمجھیں گے کہ یا تو اس کو ہم سے کام ہے یا خوفزدہ ہے, کمزرف آدمی ہے. تو آپ کو ان کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ کو ان کو ذلیل کرنا پڑے گا. تو جب تک آپ ان کو ذلیل نہیں کریں گے یہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو وہ مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی پہلے, لیکن وہ کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر ہوں تو وہ مجھے ظاہر ہے میں ایسے ہی سوچتا ہوں UN کا, انٹرنیشنل لاء کا, یہ سارا کچھ. لیکن انڈینس دے مطلب وہ آپ کا خون ابلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے. دا ایروگینس, وہ جو تکبر ہوتا ہے ان کا, جو غرور ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر اس کے بعد سے کبھی بھی میں پیپر پریپیئر کر کے اس طریقے سے وہ میں نہیں بیٹھا. میں نے کہا یار ان کو آپ نے ایسے ہی ذلیل کرنا ہے, ان کی پوائنٹ اسکورنگ ہے, یو نو دیئر ویکنیسز کہ وہ کیا ہے. کینیڈا کے اندر دہشت گردی جو انہوں نے کروائی اس کے نام پہ ان کو ذلیل کرو, ان کی بی جے پی کے نام پہ ان کو ذلیل کرو کہ فیشسٹ ہے, نریندر مودی ٹیررسٹ ہے. یہ چیزیں یہ ساری زندگی بھی لگے رہنا, اس داغ سے باہر نہیں نکل سکتے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے میڈیا پہ بیٹھ کے اگر ان کے جو بگ وگس ہیں, اجت کمار ڈوول جیسے, اس شو میں بھی میں نے کہا کہ تمہارا آرمی چیف جل گیا تھا, اس کا DNA ڈھونڈنے کے لیے تمہیں دلی سے ٹیم بھیجنی پڑی تھی. بگ وگس کو آپ ہٹ کریں, اجت کمار ڈوول کو ٹکا کے جواب دیں, آپ مودی کو ٹکا کے جواب دیں, ذلیل کریں, اس سے ان کی بہت جان. اور سب سے زیادہ وہ بھی وائرل ہوا تھا نا کہ نیکسٹ ٹائم کسی کو چھوڑنا ہو تو کسی اور کو چھوڑنا, اور یہ والی چیزیں وہاں پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں, وہ اصل میں بات یہی ہے نا, وہ میرے نام کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو گئے کیونکہ نام کے ساتھ العربی لگتا ہے, تو ان کو بہت تکلیف ہے, وہ ان کی 1000 سال کی ان کو غلامی یاد آ جاتی ہے کیونکہ ان کو تو لگتا ہے عربی آئے تھے جنہوں نے ہمارے اوپر. تو وہ جو بول رہا تھا نا بہت زیادہ, اس کا نام تھا گورو بھاٹیا, وہ مودی کا اسپوکس پرسن تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ارناب بیچارے کو اردو آتی نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ میں بھاٹیا آپ پہ چھوڑ دوں گا, آپ اتنی لوز بال دو گے تو اس پہ میں کیا کروں گا. وہ چھوڑتے آپ کو بھی پتہ ہے کس جانور ایسی ہوتی ہے. میں ٹیکنیکلی بھی وہ غلط سے مطلب مائک بھی انہوں نے ڈاؤن پہ آواز ڈاؤن کی, مائک بند کیا, شاید ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کرنے نہیں, میرے ساتھ نہیں کر سکے نا, کیونکہ ہمارا ہوتا یہ تھا کہ مائکس جو ہوتے ہیں, آپ جیسے ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کریں, اب اس مائک کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر زوم لنک پہ کوئی یہاں پہ ہے نا, اس کے پاس ایکسیس دے دیتا ہے آپ کو آپ کی آڈیو ڈیوائس تک. تو پھر وی میڈ شیور کہ جو ہمارے جو ٹائم سلاٹس ہیں اس کے اندر اس کی آواز ڈاؤن نہ ہو. تو ہم نے کچھ مینج کر کے اس کو آواز نہیں ڈاؤن ہونے دی. ورنہ جو ہے پاکستانی جو جا رہے تھے ان کے مائک اور آواز کو بھی ڈاؤن کیا جا رہا تھا. ان کو اپنی طرف سے یہی لگ رہا تھا کہ آواز ڈاؤن ہے اور آواز آ نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو نہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کیا اس پہ, تو خیر پوری قوم آپ کو بڑا سلوٹ پیش کرتی ہے. آپ نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی اور ہمارے دل کی آواز, بڑے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈ پہنچے گی. کوئی پاکستانی جا کے ان کو ان کی زبان میں جواب دے رہے ہیں اور ان کو بالکل آرگومنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے سارا. سر بھی جی سر میں وہی کہہ رہا تھا, لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ارناب کے اس شو کے بعد پھر ہر پاکستانی نے ارناب کو ذلیل کیا, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ان کو پھر بین کرنا پڑ گیا. انہوں نے پھر لیٹر ایشو کیا کہ پاکستانیز نہیں آئیں گے انڈیا کے ٹاک شوز کے اندر, پھر ہمارے چینلز بھی بند کر دیے. تو ظاہر ہے وہ تکلیف ہوئی, اور ایسا ہی ہے, وہ اللہ کا شکر ہے اللہ اور نے بلیک آؤٹ کرنا بھی ایک طریقے سے آپ کی شکست ہے کہ آپ ہم نے تو کوئی نہ چینل بین کیا نہ ہم نے کوئی چینل بند کیا, ان کے لوگوں کو بھی انگیج کرتے رہے. تو آپ ون سائڈ دکھا رہے ہیں تو آبویسلی دل میں چور ہے, پینک کر گئے نا, ہینڈل ہی نہیں ہو سکا ان سے. تو اللہ کا فضل تھا, اللہ تعالیٰ کا. اٹ واز, وہ کہتے آپ کا ایک پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے, اینڈ ویریلی اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پلان کیا تھا, ایوری تھنگ واز, ایسے لگتا ہے کہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص جو ہے, اور وہ جو پہلگام میں ان کی جو فالس فلیگ آپریشن اور پھر ان کا اٹیک, اور پھر جس طریقے سے پاکستان نے کام کیا, آپ ریٹروسپیکٹیولی ایز این اینالسٹ اس کو سوچیں نا,
آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے انٹرنیشنل ریلیشنس کی ٹرم میں. اس میں آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ایسا خاص تھا ان دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے حالات چینج کر دیے. ایکچولی وہ جو جنگ تھی اس کو کہتے ہیں the war that changed everything. It actually changed everything. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی چینج ایوری تھنگ, اور اس سے پہلے کا پاکستان اور بعد کا پاکستان, اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے, ڈائنامکس چینج ہو گئے اور سوشلی اور ہر حوالے سے. نہیں بالکل آپ یہ کہیں کہ آپ پوری دنیا کے حالات ہی چینج ہو گئے نا. آپ دیکھیں ٹیکٹونک شفٹ جو آیا جیو پولیٹیکل, آپ اس وقت دیکھیں امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے, پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, چائنا کہاں پہ ہے, رشیا کہاں پہ ہے, ایران کہاں پہ ہے. آپ کی دنیا میں وہ جو پہلگام کے 10 دنوں سے پہلے آپ کا کیا حال تھا, ٹھیک ہے, اور 10 دنوں کے بعد آپ کا کیا حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے literally it changed everything. پاکستان کے اندر بھی پاکستان, اور ایسی چینج ہوئی ہے کہ اب وہ واپس اس طرف نہیں جا سکتا. اب یہ جو آپ کسی کے دماغ میں اگر یہ خناس ہے کہ پاکستان واپس اسی پوزیشن پہ چلا جائے گا جو پہلگام سے پہلے تھا, یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان کی جو ڈائریکشن اور ڈائمینشن ہے نا, دیٹ از 100% changed. Onwards and upwards. Onwards and upwards. Beautifully explained. Yes, onwards and upwards. اور اس میں سر دوبارہ بھی کسی چیز کا, دوبارہ بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ دوبارہ سے انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوئی کوشش یا کاوش کی جائے. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو سبکی اور جو امبیرسمنٹ اس کو پوری دنیا میں اٹھانی پڑی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی دوبارہ سے مس ایڈونچر کرنے کے ٹرائی کریں گے. ایسا امکان ہے آپ کی آبزرویشن میں؟ دیکھیں اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کریں گے. اچھا. اور عنقریب کریں گے. آپ $419 بلین کا مزید وہ اسلحہ لے رہے ہیں, 1000 کروڑ روپے کی تو وہ فریگیٹس بنا رہے ہیں اپنی نیوی. مطلب دوبارہ جنگ ہونے والی ہے. ڈرونز وہ اتنے زیادہ پاگلوں کی طرح اسرائیل سے خرید رہے ہیں, اور ہر اسلحہ پروکیورمنٹ کے اوپر انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. 2 مہینے میں 2.5 مہینے کے اندر ہم نے کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد مودی کا جو حال ہے, جو ذلت اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے, بی جے پی اس کے خلاف ہے. سبرمنیم سوامی نکل آیا, اس نے کہا مودی کو ہٹاؤ. موہن بھگوت کہتا ہے مودی کو ہٹا کے کسی اور کو وزیر اعظم بناؤ. 75 سال کا ہونے والے سپٹمبر میں. کانگریس جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہی ہے. اور آپ پرانے فیشسٹ پڑھ لیں, ہٹلر دیکھ لیں آگے پیچھے, جب ان کا اقتدار خطرے میں آیا ہے نا, تو ان کو پتہ ہے 75 70 80 سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے اور کتنے سال گزارے. لیکن وہ جو طاقت کا نشہ ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ پورے خطے کو آگ لگا دے. تو مودی کو لے کے وی شوڈ بی, ہمیں شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہی از پلاننگ اندر انویژن یا مس ایڈوینچر جس کو کہہ لیں, کہ وہ یہ لازمی کرے گا. لیکن اس دفعہ پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ ایکچولی آپ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے اندر جو ہمارا رسپانس تھا نا, آپ اس کو بھول جائیں گے. اچھا. لٹرلی ہاں, اس دفعہ پاکستان دیکھیں, انڈیا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ حملے شملے یہ چلتے رہیں. الیکشن آیا, پاکستان پہ 3 میزائل پھینکے, پاکستان نے 6 میزائل پھینکے, پروپیگنڈا کر دیا کہ ہم تو جیت گئے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن اپنا سیدھا کر لیا. انڈیا, اسی جے شنکر نے بھی پارلیمنٹ میں کہا نا, دس از دا نیو نارمل. ٹھیک ہے, پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اس کو نیو نارمل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے اس وقت 6 مئی کو جب ہوا کہ جب ان کے جہاز آئے, 6 جہاز مار گرا ہے پاکستان نے. آج تک ایئر فورس کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. آپ نے دشمن کے 6 گرا دیے, آپ سے بڑا دشمن, آپ کا ایک جہاز بھی نہیں گرا. دے ور لٹرلی فالنگ ڈاؤن لائک برڈس, اور گرتے چلے جا رہے تھے. اور جب وہ گر رہے تھے تو پاکستان, جب یہ ریکیج اٹھا رہے تھے تو پاکستان کی ایئر فورس ان کے اوپر گھوم رہی تھی. ٹھیک ہے, سو مطلب پاکستان کی ایئر فورس ہوا میں تھی. سو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تو وہیں پہ اسٹاپ بھی کر دیتے نا. ٹھیک ہے, 6 جہاز ہم نے ان کے گرا دی, ہم تو ان کی باؤنڈری, ان کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر بھی نہیں گئے. ہم نے تو اپنی ٹیریٹری میں رہ کے ان کو مار کے گرایا. ہم چاہتے تو وہاں پہ رک جاتے. 6 جہاز گرا دی, اس سے بڑی وکٹری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں, وی کین ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. ہم نے 10 مئی کو دوبارہ ان کو مارا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ سیز فائر کے بعد نہیں, سیز فائر سے پہلے مارا نا. پھر بھیک مانگنے کے لیے گئے سیز فائر کی, تو سیز فائر سے پہلے ہم نے ان کو مارا 10 مئی کو, جو ہم نے ان کو جو مسل سسٹمز کے ساتھ فتح 1 اور فتح 2 اور وہ سارا جو ہم نے کیا. مقصد کیا تھا؟ انڈیا کو ڈٹر کرنا کہ تم اگر ایک حملہ کرو گے, ہمارا جو جواب ہوگا دیٹ وڈ بی اے ناچ ابو. ٹھیک ہے, تم یہ ہو تو ہم یہ کر کے تمہارا ادھار اتاریں گے. اب انڈیا شوڈ لرن دا لیسن کہ یو آر لٹرلی پلئنگ ود فائر. پاکستان کین نیور الاؤ دس ٹو ہیپن. پاکستان کین ناٹ الاؤ دس ٹو بیکم اے پریسیڈنس. Pakistan will not allow this to become new normal, and you are dealing with a nuclear armed nation. ٹھیک ہے,
بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ کریں گے تو ان کے ابھی تو صرف ان کے بارڈر ایریاز تک جنگ گئی ہے نا, انڈیا کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, ابھی انہیں نارتھ سے ساؤتھ تک, ایسٹ سے ویسٹ تک ہر جگہ کے اوپر پتہ چلے گا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. اور پاکستانی تو برداشت, آپ نے دیکھا ہمارا کلچر کیا ہے, میمز بنا رہے تھے, ٹھیک ہے, ایز اے نیشن ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی پاکستانی قوم تیار نہیں ہے, انڈیا حملہ کرے گا تو تباہی پھرے گی, یہ وہ. اللہ نے فضل کیا, کرم کیا, ہماری نیشن کو پچھلے 20 سال سے ڈیسینٹسائز ہو چکے ہیں ہم دہشت گردی دیکھ دیکھ کے اتنی زیادہ. تو پاکستان کی آرمی بھی اور پاکستان کی قوم بھی اللہ کے فضل سے تیار ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہم اس پاکستان کے لیے, وہ پیوٹن کی اکثر اسٹیٹمنٹ بھی میں کوٹ کرتا ہوں, پیوٹن سے کسی نے کہا کہ آپ یوکرین پہ حملہ کریں گے تو نیوکلیئر وار ہو جائے گی اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پیوٹن نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو اس نے کہا پھر بھی آپ یوکرین پہ حملہ کریں گے؟ اس نے کہا اگر میں یوکرین پہ حملہ نہیں نہ کرتا تو رشیا تباہ ہو جائے, اور میں نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں رشیا نہ ہو. تو پاکستانیوں نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں پاکستان نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ تو یہی چاہتے ہیں نا, پاکستان کو تباہ کرنا ہے. ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں پاکستان نہیں. اور ہمیں پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے اس کو پتہ ہے ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد شہید ہیں, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. 1.25 بلین پیپل انڈیا کے جو ہیں وہ مودی, یوگی, جے شنکر اور راجناتھ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کویسچن ہے. اچھا احمد بھائی, ہمارے ساتھ جو مئی کی جو پوری خیر ہماری جنگ ہوئی, اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایران اسرائیل وار بھی ہوئی, اور اس کے اندر بھی بڑا ایک ہم سے بڑا ڈائریکٹلی تعلق تھا بہت سے لوگوں کو اوبیسلی اس سے. اور آپ نے بھی ریسنٹلی بڑی خطرناک وہ ایک ویڈیو بنائی ہے, لیکن بہت ہی سب کو بلکہ دیکھنی بھی چاہیے, ہم لنک میں ڈال دیں گے یہاں پہ, کہ زائنسٹ اور ہندوتو آئیڈیالوجی کا کتنا تو ویسے ریزمبلنس ہے, اور یہ آپس میں کولیبریٹ کس حد تک کر رہے ہیں. اور بلکہ وہ جو کچھ تفصیلات ہیں اگر آپ بھی شیئر کر پائیں کہ انڈیا کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ اسرائیل کے بہت ساری چیزیں بھی بن رہی ہیں یا تیار ہو رہی ہیں پریپریشنز. دیکھیں اس انڈیا اور اسرائیل کا جو آپس میں تعلق ہے نا, یہ تو پرانے پارٹنرز ہیں. یہ ڈیوڈ بن گوریان جو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھا 1967 کے, جوئش کرونیکل میں یہ چھپا تھا آرٹیکل, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے زیادہ پاکستان سے خطرہ ہے. اور دس فرینڈز آف عرب کا اس نے نام دیا. یہ اسرائیلیوں کا بلیف ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا, ڈیوڈ بن گوریان, دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے زیادہ خطرہ ہے, اور جو پاکستان کے سائڈ پہ ہندو رہتے ہیں انڈینز, اس نے کہا تھا دے ہیٹ پاکستان مور دین وی ہیٹ پاکستانیز. سو وی ہیو ٹو یوز انڈیا covertly or overtly as a base to destroy Pakistan. سر یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ پلیز آپ تفصیل روشنی میں ڈالیں گے. اور بھی ہم نے کئی جگہوں پہ سنا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نصاب میں سلیبس ان کو پڑھایا جاتا ہے پاکستان دشمنی, اور پاکستان آپ کا دشمن ہے اور وہ کیوں ہے, اس کی ساری تفصیلات بھی. اور ہمارے یہاں لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. احمد بھائی, جو آپ کا دشمن ہے نا, وہ آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے نہیں دیکھتے ایک حد تک میٹر کرتا ہے. انڈیا کے نزدیک آپ چاہے بلوچی ہوں, چاہے پشتون ہوں, چاہے سندھی ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے نون لیگ کے ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے آپ جہاں کے بھی ہوں, ان کے لیے آپ پاکستانی ہیں. وہ جب آپ پہ حملہ کریں گے ان کے میزائلز یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون سی سیاسی جماعت کے یا کون سے فرقے کے. اور ان کے مطابق بینگ پاکستانی مینز پاکستانیوں کا مطلب جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل مسلمان ہونا. فنڈامنٹل مسلمان. اسی طرح اسرائیل جو ہے, اسرائیل کے لیے آپ ہر جگہ پورے مسلم ورلڈ کو, سی انٹائر مسلم ورلڈ, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم پاکستانی ہیں, یہ ایرانی ہیں, یہ سعودی ہیں, یہ عربی ہیں, یہ سارے, اور پورے مسلم دنیا کے اندر ہی, پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ جو امت کا کانسیپٹ ہے آپ کو اگر کسی ملک میں ملے گا تو وہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اور پوری مسلم دنیا میں پاکستان از دی اونلی کنٹری جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. باقی جتنے آپ ممالک ہیں وہ ٹرکس جو ہیں وہ ترکی بننے سے پہلے بھی ٹرکس ہیں, ایرانینز جو ہیں وہ ایران بننے سے پہلے بھی پرشینز تھے. ایسے ہی پاکستان بننے سے پہلے مسلمان تھے, بعد میں مسلمان. یہ سب بہت خوشی ہوئی آپ کے منہ سے یہ بات سن کے, اور ہم نے تو ریاستی لیول کے اوپر بہت عرصے کے بعد سنا, بڑے ہائر لیول کے اوپر سنا کہ 2 قومی نظریہ. تو کیا ریاست میں کوئی کروٹ لی ہے کسی طریقے سے, ان کو بھی احساس ہوا کہ ہمیں واقعی اپنی احساس پہ واپس جانا پڑے گا. درمیان میں شاید ہم 2 قومی نظریے سے اور بہت ساری ایسی آئیڈیالوجیکل چیزوں سے ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے, ایسا کچھ ہوا تھا یا شروع سے ہمارا فرم بلیف یہی ہے؟ نہیں, دیکھیں لیڈرشپ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ نے جو اچیو کیا نا 6 اور 10 مئی کو, یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اگر آپ کی لیڈرشپ میں کلیئرٹی نہ ہوتی, کیپیبلٹی نہ ہوتی, کریج نہ ہوتی, حوصلہ نہ ہوتا اور دلیری نہ ہوتی. پاسبل ہی نہیں تھا. دیکھیں نا, آپ
کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کے جہاز گرانے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ جی ہم نے ابھی حملہ کر کے تم سے بدلہ لینا ہے, ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے تمہاری ایسی کی تیسی. یہ بہت بڑا حوصلہ چاہیے اس بات کے لیے. تو اس کا مطلب ہے ریوائول ہوا پھر ٹو نیشن تھیوری کا ایک طریقے سے. ظاہر ہے ٹو نیشن تھیوری, دیکھیں ٹو نیشن تھیوری اس ٹرننگ انڈیا کی جو فیشزم ہے اس نے ٹو نیشن تھیوری کو ٹو نیشن آئیڈیالوجی بنا دی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ٹو نیشن تھیوری اگر دیکھیں, ان کا جی ہندو اور مسلمان سب کانٹیننٹ کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے, ہمارے قائد اعظم نے فرمایا. اب اس کو ٹو نیشن تھیوری کو اکثر جو لبرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑی جی ڈیوائڈنگ فورس ہے, تو جی یہ ہے, تو جی آپ نے تو ڈیوائڈ کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترتیب میں امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, قائد اعظم نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اٹ واز اونلی لاجیکل ٹو سے کہ بھائی آپ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں. وی نیور انٹرمیری, وی نیور انٹرڈائن. آپ لوگ چانکیا کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہو. آپ کہتے ہو کوئی دشمن ہے تو اس کو گلے لگاؤ اور اس کے بعد اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپو, جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے سب سے زیادہ پہلے آپ رو تاکہ کسی کو شک نہ ہو. ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں یار دشمن کے اوپر حملہ بھی کرنا ہے تو اگر تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا, عورتوں اور بچوں کو چھوڑو, آپ نے نہتے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا, ان کو چھوڑو, آپ نے اس کے علاقے کے جانوروں کو نہیں مارنا, اور جانوروں کو بھی چھوڑو, آپ نے درختوں کو بھی کچھ نہیں کہنا, اور ایون آپ نے راستوں کو بلاک نہیں کرنا. تو قائد اعظم نے کہا آپ کی انسپریشن کسی اور جگہ سے لیتے ہو, ہم انسپریشن کسی اور جگہ سے لیتے ہیں, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اٹ واز اونلی لاجیکل. ٹو نیشن تھیوری جب آپ کو علیحدہ کرتی ہے, جب آپ کو کہتی ہے کہ ہم میں اور تم میں ڈفرینس ہے, تو ٹو نیشن تھیوری مسلمانوں سے جو باقی جو سب کانٹیننٹ کے اندر وہ نیشنز تھیں ان سے علیحدہ کی. انہوں نے کہا آپ لوگ ڈفرینٹ ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں. تو جہاں پہ وہ ڈفرینسیشن ہو رہی ہے وہاں پہ یونٹی بھی تو ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے اندرا گاندھی نے جب بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا تو اس نے کہا ہم نے بے آف بنگال میں خلیج بنگال میں کیا بہا دی, ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری مطلب مسلمانوں کی یونٹی. تو جو یہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بات کی اس کو وہ بھی یہی تھا کہ ہم اکٹھے ہیں, یونائٹڈ ہیں. سو یہ جو سارا ایسپیکٹ تھا وہ اٹ از دیئر. یہ آپ نے اچھا کیا سر اس کو ایڈریس کر دیا, کیونکہ جنگ ہونے کے فوری کے بعد آپ نے لبرلس کا ذکر کیا, انہیں کو خیر مینشن کر کے ایڈریس کر کے یہ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ, ہمیں دیکھنے والے بھی بہت سے جو ہے وہ 24 سال سے 35 سال کے درمیان ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے فوراً بعد بہت ساری ڈبیٹس ہوئیں, آبویسلی ڈسکورس بھی تھا, بڑی ڈسکشن بھی ہوئیں پوسٹ وار پاکستان کے عنوان سے. تو انہوں نے کہا جی یہاں تک تو ہم آپ کے ساتھ تھے, لیکن ٹو نیشن تھیوری کو بھی ہم سپورٹ نہیں کرتے, اور یہ امت شمت کا کانسیپٹ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو پاکستان کے کہتے ہیں اب ہم نے انڈیا سے تو نمٹ لی ہے, اب یہ مولویوں سے کیسے نمٹنا ہے, یہ بھی ایک بڑی عجیب سی ڈبیٹ دیکھنے میں آئی ہے. تو ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کی بقا بھی شاید نہیں ہے. ٹو نیشن تھیوری ہماری, ٹو نیشن تھیوری کیا ہے, مطلب اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نے خود سے قائد اعظم نے کارو کر کے, ہی واز جسٹ ریڈنگ آؤٹ فیکٹس. آپ اگر یہ کہیں سورج کو ہم نہیں مانتے تو آپ کے کہنے سے سورج غائب ہو جائے گا. اسی طرح ٹو نیشن تھیوری ایک حقیقت ہے. مودی کہتا ہے کہ میں نے مار دینا ہے, میں نے ختم کر دینا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ ہم سندھ ریور میں جا کے اپنی استھیاں بہائیں گے, مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے, ہم ہندو راشٹرا بنائیں گے, ہر مائنورٹی کو ہم ختم کر دیں گے. یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو پہلے ہندو تھے, یہ تو مسلمان ہو گئے, اب ان کو ہم شدھ کریں گے. کانگریس نے بھی 37 میں جب پہلی دفعہ 1000 سال کے بعد حکومت میں, اس نے شدھی موومنٹ لانچ کر دی, زبردستی اس نے گردنوں پہ تلواریں رکھی, اس نے کہا دوبارہ ہندو. تو آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے فرینکلی اسپیکنگ جو بھی کہتا ہے میں ٹو نیشن تھیوری کو نہیں مانتا, فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کہ جس طرح سورج کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. اور ہم وی ور جسٹ ریڈنگ آؤٹ فیکٹس, ٹھیک ہے. آپ مودی کو جا کے کہتے تو مانتے ٹو نیشن تھیوری کو یا نہیں مانتے, ٹھیک ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تباہ کر دینی ہے ہر چیز. اور اب وہ یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ, جب میں نے شروع میں کہا نا انڈیا ہیز ٹرن ٹو نیشن تھیوری انٹو ٹو نیشن آئیڈیالوجی, میں نے کیوں کہا, پہلے قائد اعظم نے کہا تھا سب کانٹیننٹ میں نہیں رہ سکتے, ہمیں علیحدہ ہونا ہے. مودی کہتا ہے اس سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان رہ ہی نہیں سکتے. ہم تو کہتے تھے نا ٹو نیشن تھیوری, تم علیحدہ ہم علیحدہ, علیحدہ علیحدہ ملک بنائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ تو ملک ہی تمہارا نہیں ہے. تو وہ تو یہاں تک ان کا جو آفیشیل پنڈت ہے وہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی ہمارا حق ہے, وہ بھی ہمارا تھا پہلے. سو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں, وہ تو ٹو نیشن تھیوری کو ٹو نیشن آئیڈیالوجی انہوں نے بنا دی. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے آنیسٹلی ایسے ہی ہے. خیر آپ وہ بات کرتے کہ انڈیا اسرائیل کلیبریشن جو ہے, تو انڈیا کے اندر اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے, کیا پریپریشن ہو رہی ہے؟ اسرائیل کا ایک جو ان کے ایک آرمی چیف تھا, اس نے جب سیریا کے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کیا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ سیریا نہیں ہے, ہمارا اصل دشمن کراچی ہے. اس وقت پاکستان کا کیپٹل کراچی تھا, تو اس نے کہا تھا میں کراچی, مجھے اجازت دے کہ میں کراچی کے اوپر جاؤں. نیتن یاہو نے پچھلے دنوں کیا بیان دیا کہ ہمیں ایران سے زیادہ پاکستان سے خطرہ ہے. یہ نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ ہے, پبلک ہے سارا. سو ان کو نیچرلی ان کا جو اب اسرائیل کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے.
انہوں نے گریٹر اسرائیل اچیو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر اسرائیل کلیپس کر جائے گا. آپ دیکھ رہے کلیپس کر رہا ہے, کرنے والا ہے, کیونکہ وہ اچیو کرنے میں گریٹر اسرائیل ناکام رہے ہیں جو وعدہ کر کے لوگوں کو لے کے آئے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس نیوکلیئر بامز موجود ہیں, پاکستان کے پاس اسٹرانگ آرمی موجود ہے, کیونکہ یہ لوگ بیسکلی خوفزدہ لوگ ہیں. انہوں نے 70 سال انتظار کیا سیریا کے اندر کہ جب انتشار بہت زیادہ پھیل جائے گا, تو تب انہوں نے ابھی پچھلے دنوں سیریا کے اوپر حملہ کیا جب حکومت ریاست ختم ہو گئی سیریا کی. ٹھیک ہے, تو ان کے دماغوں کے اندر بہت سارے خوف. ان کو عراق کا خوف تھا, انہوں نے عراق کے اوپر امریکہ سے حملہ کرا دیا. ان کو ایران کا خوف ہے, ایران کے رجیم چینج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو لیبیا, لیبنان, ہر جگہ کے اوپر 70 سال لگے ہیں ان کو اس کو اندر سے سبورژن کرنے میں, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. اسی طرح ان کے دماغ کے اندر پاکستان کا بہت شدید خوف بیٹھا ہوا ہے. ایک مسلمان ملک, ایک انتہائی طاقتور آرمی, نیوکلیئر آرسنل, بریلینٹ نیشن, 64% یوتھ, یہ تو سارے ریڈ فلیگ ہیں اسرائیل کے لیے. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ ہم ان سے خود نہیں لڑ سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور قوم جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے لڑ نہیں سکتی. امریکہ کو انہوں نے بہت کوشش کی 2001 کے بعد کہ استعمال کریں افغانستان کے اندر. امریکہ کو انہوں نے JSOC بنائی کہ امریکہ کو یوز کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جائے, نہیں کامیاب ہوئی. ان کو لگتا ہے کہ انڈیا ہی ہے جو پاکستان کو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, تو لہٰذا انڈیا کے ساتھ ہی بہت زیادہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پہ کتراتی ہے. جو اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں نا حکومتیں, وہ بھی ان کے ساتھ پبلکلی نہیں کھڑے ہوتے. صرف انڈیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. یس سر, جی سر, سر. اور انڈیا کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ دیکھیں گے سوائے اسرائیل کے. اب یہ پہلگام والے ڈرامے کے بعد صرف اسرائیل ہی انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے, اور کوئی ریزنیبل کنٹری انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑی. اور یہ انڈیا کو سپلائی کر رہے ہیں ویپنز اینڈ آرمز اینڈ ایمونیشن اینڈ ایوری تھنگ. اور جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کاسول ایک ہماچل پردیش ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. اس میں ایک ویلی ہے, اچھا, پاروتی ویلی. اس میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو پچھلے 50 سال سے, جہاں پہ صرف اسرائیلیز ہیں, وہاں پہ انڈینز الاؤڈ ہی نہیں ہیں. انڈیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس میں صرف اسرائیلی ہیں, صرف اسرائیلی, انڈینز الاؤ نہیں. اس علاقے کا نام کاسول ہے. وہاں پہ را اور موساد مل کے ڈرگ کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں. ویڈیوز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے کہ بہت زیادہ ڈرگز. اسرائیلی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ریکریشنل اسپاٹ ہے, کہ ہم وہاں پہ گھومنے پھرنے تفریح کے لیے جاتے ہیں. لیکن صرف اور اس میں جو 80% جو اسرائیلی سیاح ہیں, اس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی اور آرمی کے لوگ جاتے ہیں. اسپیشلی جو ان کا یونٹ 8200 ہے, جو کہ ساری کی ساری جو AI اور انفارمیشن وارفیئر اور یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے. زیادہ تر لوگ وہ ہیں, اور ان کا انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ بھی ہے کہ ہم انڈین آرمی کو ٹرین کریں گے ڈرون وارفیئر کے اوپر, اور یہ سبورژن کے اوپر, اور انفارمیشن وارفیئر کے اوپر, اور یہ ریڈار سسٹمز کو ہیک کرنا, اور ان ساری چیزوں کے اوپر. تو وہ وہاں پہ ایک پورا ہب ہے انٹیلیجنس کا, جہاں سے وہ چائنا کی بھی انفارمیشن لیتے ہیں, پاکستان کی بھی لیتے ہیں, افغانستان کی بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کاسول ویلی ہے. وہ ایک جسٹ ون ایسپیکٹ آف دا کولیبوریشن دیٹ از گوئنگ آن بٹوین دا انڈینز اینڈ دا اسرائیلیز. سو باقی جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, پیرافرنیلیا, آئیڈیولوجیکل سے لے کے کائنیٹک سے لے کے ملٹری سے لے کے سافٹ ویئر تک, وہ تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو ان کی کولیبوریشن نظر آتی ہے, کیونکہ ان کا دشمن ایک ہے, وہ ہے مسلمان. چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ایران میں ہو. ابھی انڈینس کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف ہے, لیکن ایران کی بھی ساری انٹیلیجنس انڈینس نہیں دی نا اسرائیلیز کو کہ یہاں پہ اٹیک کرو سارا. تو مسلمان جو ہیں ان کو یہ خطرہ سمجھتے ہیں, ادھر کی ہندوتوا بھی اور ادھر کا زائنزم بھی. اور جس طرح یہ انڈیا اور اسرائیل جس طرح نیچرل ایلائز ہیں, تو ہماری جو نیچرل ایلائز ہیں وہ اس وقت مطلب کون ہیں؟ مطلب اس جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں, اس میں تو پھر ایران کے ساتھ ہماری بڑی آئیڈیل وہ بننی چاہیے اس وقت, ایرانی صدر بھی پاکستان میں ہے. تو یہ بہت بڑا سوال تو پیدا ہوتا ہے جو آئل پرائسز پہ, اور جو آئل کی بہت ساری وہ ہوتی ہیں, کہ ہم امریکی پابندیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کیوں اس سے آئل نہیں خرید رہے ہیں. اس کی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے دور میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. پوری دنیا کا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے, الائنسز چینج ہو رہے ہیں, ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. پاکستان اب صرف اور صرف انڈیا کے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے. جو انڈیا کی طرف سے ہمیں جنگ امپوز ہونی ہے آگے ہمارے اوپر, پاکستان اس کانٹیکس میں اب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس تناظر میں پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا, چاہے جو مرضی ہو. ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن ہے, اس نے ہم پہ حملہ کرنا ہے, ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. جہاں تک آپ کو ایلائز کی بات ہے, نیچرل ایلائز کی, تو اقبال کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت. اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یعنی مغرب کی طرف سے جو طوفان آئے گا وہ مسلمان کو بتائے گا کہ تم مسلمان ہو, اور تبھی یہ اکٹھے ہوں گے. تو اب جو طوفان مغرب کی طرف سے آیا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ پاکستانیوں میں تو امت کا بہت زیادہ
کانسیپٹ ہے, ایک پیار ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم لوگوں کو ایران کے ساتھ کیسے دل دھڑک رہے تھے کہ یہ کرے, آل دو ہم جذباتی ہو گئے تھے بہت زیادہ, تو ہم کہتے تھے کہ ابھی پاکستان ایران کرے نہ کرے, پاکستان جا کے حملہ کر دے. دیٹ واز رانگ, دیٹ واز اوورلی ایموشنل, کیونکہ آپ نے معاملے کو سلجھانا تھا. آپ جا کے آپ نے جو کیا وہی رائٹ ڈیسیژن تھا ٹو ڈو. اصل میں اس سے پہلے پاکستان افغانستان جا کے لڑ چکا نا, تو اس لیے لوگوں کی طرح ایکسپیکٹیشنز شاید ہوں اس حوالے سے. اس وقت پاکستان دیکھیے, اس وقت جو پاکستان افغانستان میں جا کے جو ہماری جو سوویت وار کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اگر پاکستان وہ نہ کرتا تو ان کا تو ٹارگٹ ہماری گوادر سی پورٹ تھی. تو یہاں پہ تو اسرائیل کا ٹارگٹ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں. حالات ڈفرینٹ ہے نا, اس وقت انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا, اس وقت وار گیمنگ ڈفرینٹ تھی, سینیریو ڈفرینٹ تھا. جو اس وقت سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا تھا, تو اسرائیل ایران میں داخل نہیں ہوا, اسٹرائکس ہوئی ہیں. ایران یہ چاہتا تھا, اور وہ افغانیوں نے بھی پہلے تو انہوں نے گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود ان سب نے ریزسٹنس پوز کی, کہا ہم ریزسٹ کریں گے. پاکستان کو بھی جب اپنے انٹرسٹ کنورج ہوتے نظر آئے تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ایران والے معاملے میں بہتر یہی تھا جو ہوا ہے کہ یہ جنگ رک جائے. ایران بھی یہی چاہتا تھا اور پاکستان نے بھی اسی چیز. اسٹریٹجکلی اس کے بہت سارے فوائد بالکل ہوں گے, لیکن سر درمیان میں جو آپ نے ایک بات کی امت کے کانسیپٹ کی, وہ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا بنیادی بلیف سسٹم ہے. اور یہ لیکن اس میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے یہاں پہ. جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جذباتی ہو کے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایران جائیں, وہیں پہ ہم نے بہت سارا یہ مطالبہ بھی دیکھا کہ آپ غزہ کے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں, ان کی بھی کچھ نہ کچھ کسی بھی طریقے سے امداد کی جائے. تو اگر امت کے کانسیپٹ کو 100% اڈاپٹ کیا جائے, اس کو پریکٹس کیا جائے, تو اس میں تو ایسی کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنس کو پھر میٹ ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان آلریڈی, آپ اگر اسرائیل کی بات کریں, پاکستان نے عرب اسرائیل وارز جو ہوئی ہیں 70s کے اندر 80s کے اندر, پاکستان نے اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر بہت سارے احسان کیے. یہ وار آن ٹیرر جس کو ٹیررزم کے نام پہ کہتے ہیں, پوری دنیا میں کس ملک کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے؟ پاکستان. دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریفیوجیز کس ملک میں آئے ہیں؟ 40 سے 50 لاکھ ریفیوجیز. کوئی دوسرا ملک امریکہ نہیں سوچ سکتا اتنے ریفیوجیز کو لینا. ہم نے اپنی کمزور اکانومی کے ساتھ اتنے لوگوں کو رکھا, گھروں میں بسایا. کوئی آپ کو مثال ملتی ہے تاریخ میں ایسی؟ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب ہم نے شہداء دیے, بیوٹیفل بلینز آف ڈالرز کا ہم نے فائنینشیل نقصان کروایا دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے. امت کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ پاکستان, چاہے موراکو ہو, چاہے الجیریا ہو, چاہے اسرائیل ہو, چاہے پاکستان, تو اسرائیل کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتا, ہمیشہ سے ہم اس کے خلاف رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا احمد بھائی, یہ بہت کوڈلی لڑی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی غزہ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. بالکل, جس کا بھی گھر میں اولاد ہے, بچے ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتا جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے وہ بہت کولڈلی کر رہا ہے, وہ کیلکولیٹڈ طریقے سے کر رہا ہے. اس کا جواب بھی کولڈ اور کیلکولیٹڈ آئے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے گا. یہ اس معاملے کے اوپر غزہ صرف غزہ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, غزہ پوری امت کا مسئلہ ہے. اس میں سر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری جو کرنے والے لوگ ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں, اور وہ پوڈ کاسٹ پہ آ کے نہ بتا رہے ہیں, اور اسٹیٹس نہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ہمارے جو ہیں وہ دل دھڑکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. تو جو آئل والی بات ہے اس کو اگر آپ پلیز ایڈریس کریں کہ انڈیا جو ہے وہ, یہ جو ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کی, اگر اس کے ہم ڈیٹیل میں اس میں اگر جائیں ہیں, الٹیمیٹلی وہ آئل پرائسز کے اوپر جا کر نکلتا ہے کہ ہم آئل کہاں سے لے رہے ہیں, انڈیا آئل کہاں سے لے رہا ہے. ٹرمپ جو انڈیا کو بار بار ٹیز کر رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب پاکستان سے محبتیں اچانک کس طرح جاگ گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انڈیا ذلیل ہوا ہے بہت زیادہ. انڈیا اپنی ملٹری, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی ذرا نیچے آ جائے اور رشیا سے آئل نہ لے. نہیں دیکھیں, وہ تو پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے. وہ تو لاسٹ جو G7 سمٹ ہوئی تھی اس وقت بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر نجر والا سارا معاملہ ہوا, ہردیپ سنگھ نجر کے اوپر جو 5 آئی الائنس نے وہ سارا کیا, وہ اسی وجہ سے کیا تھا نا, کیونکہ رشیا اس وقت رشیا سے آئل لے رہا تھا اور اس وقت سینکشنز تھی. ٹرمپ کا ایک تو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نوبل پرائز, آپ کو پتہ ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ہم, اور دس نوبل پرائز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ تھا اس کو ختم کرانے میں. ٹرمپ نے ٹیکنیکلی ہی سیز کہ میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوائی, نیوکلیئر وار. اب نیوکلیئر وار ہوتی تو نیوکلیئر ونٹر تھا, دنیا تباہ تھی. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہم تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا نے ٹرمپ کو اپروچ کیا, ٹرمپس کی منتیں ترلے کیے کہ پلیز پاکستان کو روکو, پاکستان رک گیا. ٹرمپ نے کہا ہمیں, اور ہم رکے بھی تب جب ہم نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کر لیے, ڈیٹرنس اپنی پروف کر دی. اس سے پہلے ہم نے کسی کی بات نہیں سنی. سو انڈینز جو ہیں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ٹرمپ نے نہیں کروایا. ٹرمپ کہتے ہیں کہ یار میرا نوبل پرائز رکا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ بار بار انڈیا کو ٹیز کر رہی. جو ٹویٹس ہیں یہ وہ ان کا جو سیشن ہو رہا تھا جس میں راہل گاندھی نے کہا کہ ایک دفعہ کہہ دو ٹرمپ جھوٹا ہے, اس نے کہا چلو ہندی میں کہہ دو. اب مودی نے اتنی سخت ہندی بولی کہ اس نے کہا کہ مجھے فون آیا, میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرایا وائس پریزیڈنٹ کا کہ تاکہ لوگوں کو لگے کہ پریزیڈنٹ کا ہے دنیا کو. تو اس کے فوراً بعد ٹرمپ نے پھر ٹویٹ کر دیا کہ تمہاری اکانومی ڈیڈ اکانومی ہے تمہاری. سو ایک تو یہ وجہ. دوسرا آپ کو پتہ ہے پاکستان, اب آپ دیکھیں گے صرف امریکہ نہیں, بہت سارے ممالک کہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں یہ ریسورس ہے, یہ ریسورس ہے, یہ ریسورس ہے. کیونکہ دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, انٹرسٹ بیس. اگر وہ آئل ریفائنری یہاں پہ آئل ایکسپلور کرنے آنا چاہتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن ایک بات پوری دنیا کو کلیئر ہو گئی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان ایکسپلائٹ نہیں ہوگا. یہ ساروں کو بات کلیئر ہے. امریکہ, چائنا, رشیا, انڈیا, افغانستان میں آپ نے دیکھا نہیں 6 مئی اور 10 مئی کے بعد بالکل سکتہ تاریخ خاموشی ہے. وہ کہتے تھے ہم نے گریٹر افغانستان بنانا ہے, اب وہ کہتے ہیں TTP کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اور کرم کیا ہے 6 اور 10 مئی کے بعد. اب پوری دنیا کے ساتھ اب پاکستان کھل کے کھیلے گا. اب ہمیں خوف نہیں ہے, اب ہمیں کسی کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تڑی لگانے کی ضرورت نہیں. ہم نے پروف کر دیا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں, کچھ کہنے کی ضرورت. اور اب بڑے پیار سے پاکستان کام کرے گا. اور ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہماری جو IR پڑھتے ہیں, جو حکومتوں کو ہٹا کے میں بات کر رہا ہوں, جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتے, سوللی وہ پروفیشن IR کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کا ایک خواب تھا پاکستان سے پیار کرنے والوں کا کہ پاکستان کہیں پہ رشیا, چائنا اور امریکہ کے ساتھ ایکولی نیویگیٹ کرے. مطلب چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنز ہوں, امریکہ کے ساتھ بھی ہو, دونوں سے انٹرسٹ کیے, پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. جو فائدہ چائنا سے مل رہا ہے وہ لے, جو امریکہ سے مل رہا ہے وہ لے, جو رشیا سے مل رہا ہے وہ لے. انڈیا سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو, انڈیا کا تو صرف آپ نے منہ توڑنا ہے, یہ کلیئرٹی ہے ہم ساروں کو. سو ان تمام ممالک سے جو فائدہ مل رہا ہے پاکستان وہ لے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, یہ پورے مسلم ورلڈ کے لیے فائدہ مند. آپ نے ہر جنگ جو ہے نا وہ لڑ کے نہیں جیتی جاتی. آپ کی حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لڑے بغیر جنگ. آپ ایران اور اسرائیل والی وار دیکھیں, آپ چھوڑ دیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب ہسٹری لکھی جائے گی نا تو یہ لکھی جائے گی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ایویکویٹ تہران خالی کر دو, وچ از اے نیوکلیئر تھریٹ, کہ میں تہران کو بومب کروں گا. اور اس کے اگلے دن پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر انہوں نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ میری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے ان سے ایران کے معاملے میں اور آگے پیچھے. اور پھر ایک دن بعد ود ان 24 آورز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پیس اور امن کی بات کرنا چاہتا ہوں. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا, تاریخ میں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس لنچ والی ملاقات میں کچھ ہوا تھا, عاصم منیر صاحب نے کنونس کیا تھا ان کو. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ میں تہران کو ایویکویٹ کر دو. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس ٹویٹ سے ملاقات تک اس کا سٹینس سیم ہے, اور اس ملاقات کے بعد اس کی کسی ورلڈ لیڈر سے یہی مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے کنونس کیا. ظاہر ہے کیونکہ پاکستان دیکھیں, پاکستان اوپنلی پبلکلی یہ بات کر چکے ہیں نا سارے کہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری ملاقات کے اندر بات ہوئی ہے, ایران کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, تو ہم تو پبلکلی یہی کہہ رہے تھے کہ امن آنا چاہیے, اور پھر ایونچولی امن آ گیا, جنگ ختم ہو گئی. ہم تو سیز فائر کی بات کر رہے تھے, ہم تو کہہ رہے تھے ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد امن آ گیا. تو وٹ ڈز اٹ شوز کہ پاکستان کے انفلوئنس کو دنیا میں سیریس لیا گیا. تو وہ جنگ لڑ کے جیتنے والی جنگ اس وقت کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے, سرکمسٹانسز کے لحاظ سے, ایران بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو, پاکستان بھی یہی چاہتا تھا, پاکستان کے ایران کے انٹرسٹ کنورج کرتے تھے. تو پاکستان جو نیویگیٹ کر رہا ہے ان سارے ممالک کے ساتھ, وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا, پورے مسلم ورلڈ کے لیے. اور انفیکٹ میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا, پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے وائس آف پیس. دنیا میں یہی ہوتا تھا نا, آپ جنگیں لڑو گے آپ ہیرو بنو گے, آپ فلاں کو مار دو آپ ہیرو بنو. امریکہ کے اندر APEC جو اسرائیلی لابی ہے جس کو کہتے ہیں عام طور پہ ہم, تو APEC اس کا نام ہے. تو APEC تو یہ کہتی تھی ٹرمپ کو کہ تم ہیرو تبھی بنو گے جب تم ایران کے اوپر حملہ کرو گے. پاکستان نے ایک ایگزامپل دی دنیا کو کہ آپ امن کی بات کر کے, پیس کی بات کر کے, ڈیٹرنس کی بات کر کے بھی ہیرو بن سکتے ہیں جس طرح ہم بنے. تو پاکستان نے ایک نیا ماڈل دیا.
ظاہر ہے اس کے امپلیکیشنز، اس کے امپیکٹس اچھے ہیں، بہتر ہیں، ابھی بھی بہتر ہے اور آنے والے دور میں مزید بہتر ہوں گے. ایسے ہی ہے سر. ہم تھوڑا انٹرنل چیلنجز جو ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے سامنے پاکستان میں جو اندر انٹرنلی ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں TTP کے اور BLA کے، یہ کتنے بڑے چیلنج ہیں؟ ویسے تو ہونے نہیں چاہیے لیکن پھر بھی تنگ تو کر رہے ہیں، مطلب انٹرنلی ہمیں KPK کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی کافی ہمارے لیے چیلنج تو بنا ہوا ہی ہے. دیکھیں جو TTP ہے یہ اس کی بھی وہی سپورٹ ہے، اس کو بھی وہی لابی سپورٹ کر رہی ہے، انڈین جو BLA کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کا لارجر پلان کیا ہے؟ 2001-2002 میں انڈیا نے ایک پلان دیا تھا جس کو کہتے تھے، امریکہ کا تھا AFPAC، افغانستان پاکستان ڈاکٹرن، انڈیا کا تھا کولڈ اسٹار ڈاکٹرن. وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر بلیڈ بائی 1000 کٹس والی جو بات ہے، جو اجت کمار ڈوول 2014 میں انہوں نے پریکٹیکلی آ کے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اوفینسو ڈیفینس پہ جا رہے ہیں، ہم پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی، ڈوول نے خود کا TTP کو ہم نے بنایا. تو پلان ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اتنی دہشت گردی کروانی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پولیس ڈیوٹیز پہ اندر آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے جب فوج ہوتی تھی تو اس میں چھٹیاں ہوتی تھی کہ ایک اسپیسیفک کوٹا ہوتا تھا، آفیسرز کا ایک نمبر ہوتا تھا جو چھٹی پہ جاتا تھا اور ان کو ریگولر چھٹیاں ملتی تھی. اس کے بعد سے اب وہ کوٹا ہی ختم ہو گیا، وہ چھٹی کسی کو بھی نہیں ملتی، اب سارے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. وہ ٹیررزم اتنا زیادہ اس وقت ہوا تھا. سو انہوں نے کہا کہ ہم جو فوج ہے وہ پولیس ڈیوٹیز پہ اندر آ جائے تو بارڈر جو ہوں گے وہ سافٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم کولڈ سٹارٹ کے تھرو ایک دم پاکستان پہ حملہ کریں گے اور ڈیوائڈ پاکستان انٹو 4 پیسز. وہ کرنل رالف پیٹرز کے میپس آئے تھے 2005 میں کہ 2015 تک پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو TTP وہی ہے. اب انڈیا نے دوبارہ سے یہ دیکھا ہے کہ ہم کنونشنلی پاکستان کو نہیں ہرا سکتے. اجت کمار ڈوول نے بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے TTP اور BLA کے. اب انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے، انڈین جو پولیٹیشینز ہیں ان کی طرف سے اجت کمار ڈوول کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے کہ بھائی تم نے اتنے ہمارے اربوں روپے خرچ کر دی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیں تو بنیے، پیسوں کا ان کو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. کہ تم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، جب ہم نے ایونچولی حملہ کیا تو بارڈر تو سافٹ کوئی نہیں تھا، الٹا ہمیں مار پڑ گئی اور نہ TTP آئی نہ BLA آئی. 6 مئی کو اس 10 دنوں کے اندر انہوں نے 100 بندہ ہمارا بارڈر پہ ایک رات میں مار دیا TTP کا. BLA جو ہے وہ تیار نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو اجت کمار ڈوول پہ پریشر تھا. TTP کا 100 بندہ مار دیا. TTP کا جب یہ ہمارا آپریشن چل رہا تھا نا سارا، جب انڈیا نے وہ کرنا تھا، ایک رات میں 100 بندہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں 100 دہشت گرد بہت بڑی بات ہوتی ہے. پاکستان انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہماری توجہ انڈیا کی طرف تھی، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو فورسز تھیں انہوں نے اس کو پریمپٹ کیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے 100 بندہ ایک رات میں مارا. وہ انڈیا والا معاملہ چل رہا تھا تو خبر اتنی زیادہ نہیں چلی، لیکن یہ ہوا تھا. اور اس کا پلان یہی تھا کہ جب انڈیا نے انویژن کرنا ہے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہوگی، اس 100 بندے کا ٹاسک یہی تھا. سو ظاہر ہے ڈوول پہ پریشر ہے. تو اس وجہ سے ڈوول نے دوبارہ سے TTP کو BLA کو لانچ کیا کہ جو آپ پاکستان کو انگیج کرو. لیکن ہم لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ کر نہیں سکتے. پچھلے 20-25 سال سے ایک آبجیکٹو TTP اپنا اچیو نہیں کر سکی، ایک آبجیکٹو BLA اچیو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی ہم کوئی پیسفل کوئی ریزولوشن یا سولوشن نکال سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی آپریشن نہیں کرنے پڑیں گے؟ اس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان ایک وائس آف پیس کے طور پہ جانا جا رہا ہے، تو یہاں پہ پھر ہم شاید کسی آپریشن کی تیاری کریں، جبکہ پیچھے جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے رزلٹ کو بہت اچھا شاید نہیں رہا. نہیں دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ پیس ایز اے وائس آف پیس اس وجہ سے جانا جا رہا ہے کیونکہ دیر از نو پیس وداؤٹ وار. پیس آپ نے اسٹیبلش کیا اپنی طاقت سے. آپ اگر 6 اور 10ویں نہ کرتے تو آپ ایز اے وائس آف پیس کبھی بھی ایمرج نہ ہوتے. آپ نے 6 اور 10ویں کیا تو آپ وائس آف پیس ایمرج ہوئے. TTP کی جہاں تک بات ہے، یہ پہلے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں پیسفل ریزولوشن کے. 11 کے قریب اگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے ساتھ، 16 ہوئی ہیں ان کے ساتھ. تجربہ تو آپریشن کا بھی کیا، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپریشن کا تجربہ خراب نہیں ہوا. جب انہوں نے APS کا اٹیک کیا، جنرل رحیل اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے، انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس میں انہوں نے کچھ آبجیکٹیوز رکھے اور انہوں نے آل آؤٹ آپریشن کیا ضرب عزب کے نام سے. آپ نے دیکھا ودن 2 to 3 months وہ گراف ان کی دہشت گردی کا نیچے گر گیا. اور پھر اس کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے افغانستان کے اندر، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہوئی انٹل 2018 کے بعد ہم نے پھر بلنڈر یہ کیا 2018-2019 میں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو واپس لا کے آباد کیا 20 سے 25 ہزار کے قریب. کون لے کر آیا؟ آپ کو پتہ ہے جو حکومت تھی وہ لے کے آئی. اس وقت کی ساری لیڈرشپ، اس وقت کی ساری لیڈرشپ دیکھیں، سول پلس ملٹری، سول پلس دیکھیں آپ. ظاہر ہے اس کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کی انوالومنٹ تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کرٹیسائز نہ کریں، وہ چاہتے تو روک بھی سکتے تھے، سارا کچھ ہے اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی. لیکن
یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں لے کے آیا. دیکھیں میرا عمران خان سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے, میرے کو اس سے پیسے تو نہیں دینے, ٹھیک ہے. بات پاکستان کی ہے, بات امت کی ہے, بات پاکستان کی پالیسی کی ہے. ایم کرٹیسائزنگ اے پالیسی. لیکن سر وہ کافی کا کپ پکڑ کے وہاں عمران خان تو نہیں کھڑا ہوا تھا, وہاں پہ آپ کو پتا ہے میں آپ کون کو وہی کھڑا ہوا بتا رہا ہوں, وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی کی جو لیڈرشپ ہے وہ لے کے, جنرل فیض کا نام لیتے ہیں اور یہ سارا ٹھیک ہے, وہ قصوروار ہیں. آرمی کی لیڈرشپ اس وقت کی قصوروار ہوگی ٹی ٹی پی کو واپس لے کے آنے میں. لیکن جس وقت عمران خان نے, جس وقت سے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے, جس وقت ٹی ٹی پی نے کہا تھا عمران خان ہمارا نمائندہ ہے, جس وقت ٹی ٹی پی نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ مذاکرات کرو, جس وقت اس نے کہا تھا کہ سینے سے ہمیں ان کو لگانا چاہیے, جس وقت اس نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کا دفتر کھلنا چاہیے پشاور میں, تو اس وقت جو آرمی کی اس وقت کی لیڈرشپ تھی نا, وہ تو اس وقت میجر اور کرنل کے رینک پہ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پچھلے 20 سال سے اٹ از عمران خانز نیریٹو کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو ہمیں بلانا چاہیے, ان کو ہمیں جگہ دینی چاہیے. اور پھر when he became the prime minister, he did it. He actually did it. He brought back 20 to 40,000 of those terrorists. ان کو پاکستان میں لا کے جگہ دی. اب جو فوج جن کے خلاف آپریشن کر رہی ہے نا, جسٹ فار یور کلیئرٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ, وہ وہی 20 سے 40 ہزار لوگ ہیں جن کو عمران خان لے کر آئے. جی. لیکن سر عمران خان جن کے ہاتھوں میں تھے, جن کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہے تھے, وہ بھی سر آپ کو پتا ہے کون تھے. جی بالکل وہ قصوروار ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کلین چٹ نہیں دے رہا, I'm not trying to defend them. لیکن بات یہی ہے کہ وہ تو عمران خان تو اس وقت سے کہہ رہا ہے نا, پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہے. تو آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس کی پالیسی تھی, اس نے ڈیسائیڈ کیا, ہی واز دا پرائم منسٹر. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو پوری منظر کشی کی, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جنرل راحیل شریف نے آپریشن کیا, اس کا بڑا امپیکٹ فل آپریشن تھا. اس کے بعد سے پھر مطلب جس نے آپریشن کیا تھا 18 میں, وہی قوتیں طالبان کو واپس لے آئیں اور اب پھر ان کے خلاف آپریشن ہونے لگا ہے. دیکھیں میں دس از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ ساؤنڈز, لیکن اس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سارے بات کرتے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے اس کو اقتدار کا لالچ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک انگوٹھا چھاپ, وہ صرف انگوٹھا لگا رہا تھا اور اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں پھر یہی سوال کرتا ہوں کہ یار پھر اس نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ان ساری غلط پالیسیز کے اوپر وہ کیوں کہتا رہا کہ ہاں میں کروں گا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ بل جو چیزیں ہیں وہ بالکل آپ نے خیر خود ہی اس کو بیان کر دی ہے. سر احسان اللہ احسان کون ہے؟ احسان جو ان کا ٹی ٹی پی کا جو وہ اتنا آزادانہ کھلا کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ احسان اللہ احسان اس وقت دیکھیں, پہلے نیوز آئی, رپورٹس آئیں کہ وہ ٹرکی کے اندر ہے, پھر رپورٹس آئیں کہ وہ افغانستان کے اندر ہے, پھر ایک رپورٹ ایسی بھی چل رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے احسان اللہ احسان, اور انڈینز جو ہیں اس کے اکاؤنٹس آپریٹ کر کے, تو وہ المرسک نامی ایک آرگنائزیشن اور وہ سارا جو سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے تھے, وہ یہ سارا کچھ. احسان اللہ احسان جہاں پہ بھی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچیو اب نہیں کر سک رہا. آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ احسان اللہ احسان ایک اسٹیٹمنٹ دیتا تھا تو پوری جگہ کے اوپر وہ چلتی تھی. اب ہی ہیز ایکچولی بیکم ارریلیونٹ, اور ظاہر ہے کہ وہ رپورٹس, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, میرے پاس حتمی کوئی اس پہ نالج نہیں ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ ٹرکی میں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں, کہتے ہیں کہ ٹرکی میں تھا, اب ریسنٹلی افغانستان. لیکن تھا تو سر وہ ہماری قید میں, ہماری قید سے کیسے نکلا تھا یہ؟ دیٹس اے کوسچن مارک. اور وہ فیس بک بھی اکاؤنٹ بھی یوز کر رہے تھے, بہت سارے کوسچن مارکس ہمارے لیے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں دیکھیں, انٹیلیجنس آپریشنز جو ہوتے ہیں دے آر ویری کمپلیکیٹڈ. آپ 1+1=2 نہیں ہوتا when you talk about intelligence. یہ ویسے کس ٹینیور میں نکلے ہماری قید سے؟ کوئی خان صاحب کے دور میں؟ میں خیال ہے خان صاحب کے دور میں. صحیح ہے. تو ابھی خیر ابھی فل اینڈ فائنل ڈیسیجن ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا ہے کے پی کے اندر. دیکھیں آپ کو ایک تو آپ کو میں نے پریکٹیکلی بتا دیا نا, اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کلیئرلی انہوں نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ آپ جب ان سے مذاکرات کریں گے اس کو توڑیں گے, اور آپ جو ان سے لڑتا ہوا شہید ہوگا وہ بہترین شہید ہے. تو آپ کو یہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں, ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ خوارج ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں, انہوں نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا کلاب النار, جہنم کے کتے. سر مسئلہ اور کنفیوژن یہ ہے کہ وہ بھی ادھر سے آیات پڑھ کے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ ساری آپ حدیث شریف پڑھیں, آپ قرآن کو پڑھیں. آپ ایک فتنہ الخوارج کے نام سے 500 صفحوں کی کتاب ہے,
اس کے فتویٰ دیا ہوا ہے ان کے اوپر، باقاعدہ فتویٰ موجود ہیں. ضرور پڑھ لیتے ہیں، اور ہماری اوبیسلی جو حمایت ہے پاکستان کی ریاست کے پلڑے میں ہی ہوگی. لیکن جو کنفیوژن کی اور جو ایک بڑی جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ وہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے. ایسا اس میں ریئلٹی ہے؟ نہیں، دیکھیں باجوڑ میں دیکھ لیں آپ، اس میں قبائلی ہمارے میں یہ سارا کچھ اسی طرح BLA کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مقامی آبادی ان کے خلاف نہیں ہے. یہ دس از اندر پارٹ آف پروپیگنڈا. آپ وہاں پہ نہیں گئے، لوکلس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے، لوکلس میں آپ وہاں پہ رہے نہیں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ دہشت گرد پہلے آئے ہیں یا آپریشن پہلے شروع ہوا؟ وہ دہشت گرد پہلے آئے ہیں، پھر آپریشن شروع ہوا. ٹھیک، اب کوئی بھی مقامی آبادی، آپ بلوچستان کی بات کریں، لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بلوچستان کی عوام جو ہے جی وہ تو چاہتی نہیں ہے آپریشن ہو، اور وہ تو چاہتی نہیں ہے آپریشن، وہ تو آپریشن کے خلاف ہے، اور وہ تو BLA کو سپورٹ کرتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آج، ٹھیک ہے، یہ لاہور کے اندر اگر سڑکیں بومب ہونا شروع ہو جائیں، برجز بومب ہونا شروع ہو جائیں، یہاں پہ بلوچی آئیں یا یہاں پہ سندھی آئیں یا KPK کے لوگ آئیں، ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارنا شروع کر دیں، کیا آپ اور میں چاہیں گے کہ یہ کچھ ہو؟ کہ ہم چیخ کے نہیں کہیں گے کہ یار یہاں پہ آؤ، ان سے ہماری جان چھڑواؤ؟ لوکل ایڈمنسٹریشن، پولیس ہو گئی، DMG ہو گیا، یہ سارے جو گروپس ہیں وہ تو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. سو آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مقامی لوگ ان کے ساتھ ہیں. وہ یہ بات لاجیکلی بھی غلط ہے. پھر دوسرا، اگر آپ کے ایکسیس ہو، رپورٹنگ آپ کریں یا آپ وہاں پہ جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو کنفیوژن مل جائے گی، لیکن یہ بات کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، نہیں، میں سر یہ نہیں کر رہا ان کے ساتھ ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت نہ فوج کے ساتھ ہیں نہ طالبان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں دونوں سے جان چھڑواؤ، ہماری جو سول یہاں پہ ادارے ہیں ان کو بحال کریں. جب بھی کسی آپریشن کا فیصلہ یا کوئی بازگشت ہوتی ہے، امن مارچز میں ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، امن مانگتے ہیں، سفید جھنڈوں کے ساتھ نکلتے ہیں کہ پلیز ہمیں امن دے دو، ہمیں تعلیم دے دو. امن کیسے آئے گا؟ میزلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے نا. تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ آپریشن سے ان کو امن نصیب نہیں ہوا، وہاں پہ آ کے ریاست کی پالیسی چینج ہوتی ہے اور ریاست ہی واپس لے آتی ہے. بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ دہشت گردوں کے ساتھ فوج لڑتی ہے، دہشت گردی کے خلاف قوم لڑتی ہے. یہاں پہ آپ کو جو آپ بات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا جو ایک تو پروپیگنڈا، میں پھر کہوں گا کہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، لیکن اگر 10% بھی آپ کی بات میں صداقت ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. سر امن مارچز نہیں ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوتے ہوں گے. اس کے اندر امن مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ TTP کے خلاف ہو رہا ہے، فوج کے خلاف ہو رہا ہے. TTP تو ایسے ہی کہتے ہیں امن مارچ ہمارے حق میں اتنے لوگ نکلے، اصل میں لوگ کسی اور وجہ سے نکل رہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل وہ فوج کے حق میں نہیں نکلتے، وہ دونوں کی امن مانگتے ہیں دونوں. بات یہی ہے، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، فوج کائنیٹک آپریشنز کرتی ہے. TTP کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. وہ TTP کی خواہش کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا ریسنٹلی وہ جو نور ولی محسود ہے، اس نے تو کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی پشتون نیشنلزم کے اوپر. وہ ہر اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے جو گیپ کریٹ کر سکے بٹوین پاکستان اینڈ the people of Pakistan and Pakistan Army, because یہ ماڈل سکسیسفل رہا ہے 1971 میں. یہی ماڈل ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے نا، تو اس میں جب آپریشن ہوتا ہے نا، ایک تو کائنیٹک فوج لڑتی ہے، پولیٹیکلی عوام کو ریلی کرنا، امن کمیٹیز بنانا. جو امن کمیٹیز بھی پہلے بنی تھی، ان کا کیا کام تھا؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بنی، پورے KPK کے اندر بڑا اچھا ان کا امپیکٹ آیا. پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام. بالکل. اب پولیٹیکل گورنمنٹ اگر اپنا کام نہیں کرے گی، میں آپ کو فیکچولی بتا رہا ہوں کہ 3 سے 4 ایسے علاقے ہیں، نام مجھے ان کے یاد ہیں KPK کے اندر، کہ فوج نے آپریشن کیا، آپریشن کر کے وہاں سے نکلی، پولیٹیکل اور سول گورنمنٹ کو اختیار دیا، 2 ہفتے کے بعد پھر دہشت گرد آ گئے، پھر فوج گئی، پھر آپریشن کیا، پھر نکلی، پھر اختیار ان کو دیا، چند ہفتوں اور مہینوں کے بعد دہشت گرد پھر آ گئے، تیسری دفعہ ہوا اور پھر چوتھی دفعہ بھی ہوا. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اتنا گیپ ہوگا، کس علاقے کی بات کر رہے ہیں؟ KPK کے اندر، TTP کی بات کر. نہیں، جہاں پہ آپ نے کہا کہ اختیار دیا پولیٹیکل گورنمنٹس کو، اور وہاں پہ لوکل کئی سارے ڈسٹرکٹس ہیں KPK کے اندر. نارتھ وزیرستان والی سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ یہ جو فاٹا ہے ادھر آپ چلے جائیں، تو یہاں پہ کئی ساری ایگزامپلز. ٹھیک ہے، اب میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ جو سول ایڈمنسٹریشن اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ سنگل آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ گوگل کر کے خود دیکھیں. ڈسٹرکٹ کے نام نہ لیں، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا نام تو جی میں بتا رہا ہوں KPK کا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے نا، کلیئرٹی نہیں ہے. ایک طرف آپ کی ریاست کی یہ سٹینس ہے کہ بھائی میں نے ان سے
ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, ہم نے ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیے, کسی کی سننے والے نہیں ہیں, ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہی, انڈیا سے پیسے لے کے. اس بات کا وہاں کوئی امکان نہیں کہ وہاں پہ جو مقامی جرگے ہوتے ہیں ان کو لے کے کوئی عوامی حمایت سے, عوامی سینٹیمنٹ کو ساتھ ملا کے کوئی کام آگے ہوگا یہی ایونچولی. آپ نے اگر دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے تو آپ کی جو وہاں کی مقامی عوام, بالکل. لیکن بات یہ وہ فوج نے نہیں کرنا نا, کس نے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا, پولیٹیکل گورنمنٹ نے, پولیٹیکل فورسز نے کرنا. ہم نے ویسے بڑی روشن مثال دیکھی, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری, باجوڑ میں صاحبزادہ ہارون رشید جو کہ ایکس ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے دونوں فریقوں کو بٹھایا, عوام کو ساتھ بٹھایا, اور وہ بڑے حکمت کے ساتھ معاملات آگے لے کر چلنے لگ رہے, وہ کامیاب ہو. پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ اونس آف رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. آپ احمد بھائی ان بائز ہو کے بھی اگر آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ فوجی شہادت نہیں دے رہا, کون سا دن ایسا گزرتا ہے جس دن فوجی شہید نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ فوج اکیلے جنگیں نہیں لڑتی, ناٹ پاسبل. یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ دے آر بیسکلی کمنگ فار پاکستان, دے آر کمنگ فار یو اینڈ می. فوج تو صرف درمیان میں کھڑی ہے, لیکن آپ کو فوج کے کندھے اور بازو اور ہاتھ بننا پڑے گا کہ آپ ان کو وہ سپورٹ تو دینا. اب بنیان المرصوص مارکہ حق 9 اور 10 مئی کو پوری قوم خوفزدہ ہو جاتی اور پوری قوم کے اندر پینک پھیل جاتا, جیسے اب آپ دیکھیں گے آپریشن سندور 2.0 میں انڈیا میں پھیلے گا. تو اگر وہ بالکل خوفزدہ ہو جاتی, ہاتھ پاؤں پھول جاتے, رونا دھونا شروع کر دیتے, کیا ہماری فوج آگے جا کے لڑ سکتی تھی؟ کیا اگر ہم انفارمیشن وارفیئر کے اندر انڈیا کا منہ نہ توڑتے, کیا یہ امپیکٹ آتا بنیان المرصوص اور مارکہ حق کا؟ کیا پوری قوم اپنے سارے اختلافات بھلا کے اگر فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو کوئی امپیکٹ آتا؟ نہیں آتا. جنگیں, لڑائیاں قومیں لڑتی ہیں, قوموں کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے جو لڑتا ہے. اور یہ آپریشن جنرل راحیل کے دور میں بھی سکسیسفل اسی وجہ سے ہوا بیکاز جو پولیٹیکل گورنمنٹ اور آرمی تھی, دے ور آن دا سیم پیج. سارے اختلافات کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپریشن کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں گے. جنرل راحیل کے دور میں اب سیم پیج سے مجھے خیر پھر کوئی اور یاد آ جائے گا. خیر باقی چلتے ہیں, اللہ کرے سیم پیج والی جو چیزیں, اللہ کرے کہ ہمارا, یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیز جو ہیں ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جو دشمن ہے وہ اس کے مقابلے an enemy is enough to unite پاکستان. اللہ کرے کہ یہ جو دشمن ہے یہ پاکستانیوں کو پھر یونائٹ کر دے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہمارے, آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا پچھلے 2-4 مہینوں میں جو ان کا میگنیچیوڈ تھا وہ بہت کم ہو چکے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ 2 years. تو اللہ خیر کرے گا, آگے یہ مزید کم ہوں گے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ جو اختلافات پچھلے کچھ عرصے میں جنریٹ ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ ایسے بھریں گے کہ پھر ایسا لگے گا کہ کبھی اختلافات اللہ کرے بالکل ایسے ہی. اور جاتے جاتے بالکل آخری حصے کی جانب ہم جا رہے ہیں. آج ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں 3rd of August ہے, اور ابھی 2 دن کے بعد 5th August ہوگی, بلکہ جب ریلیز ہو تو ہو سکتا ہے 5th August کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں, جو کہ ایک بڑا ایک کربناک اور ایک سیاہ دن تھا. کشمیر کا ہم نے عملاً شاید سودا کر دیا, ہم شاید اسے ہاتھ دھو بیٹھے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں, لیکن اس وقت شاید سچویشن بہت ڈفرینس ہے. یہ تھوڑی سی ہسٹری بتا دیجیے کہ 5 اگست کو ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. اس وقت ایک پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے یہ والا ڈیسیجن کیوں کیا, اور ابھی کرنٹلی کتنا مختلف ہے ہمارا سٹانس اور ہماری پوزیشن. دیکھیں کشمیر, پھر بات قائد اعظم کی آتی ہے, ان کا پاکستان کی شارک ہے. کشمیر از پرہیپس دی موسٹ امپورٹنٹ, بلوچستان اور کشمیر میں کہتا ہوں دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ ریجنس اس خطے کے اندر. آپ اگر دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت امریکہ اور جو چائنا ہے اس کا ایک طرح سے ایک کولڈ وار ٹائپ, نیو کولڈ وار جس کو کہتے ہیں, وہ چل رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ رول کرتا ہے, کہ ہر سپر پاور رول کرتی ہے, اس کا ایک خاص ٹریٹ ہوتا ہے. یہ اقبال نے بھی فرمایا نا, عطا مومن کو بارگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی, ہر قوم کا انہوں نے ایکسپرٹیز بتائی. امریکہ پوری دنیا پہ رول کرتا تھا بیکاز آف اٹس ملٹری مسل. چائنا وانٹس ٹو کمپیٹ ود امریکہ تھرو ٹریڈ, اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے, چائنا کی جو اکانومی ہے, اس کی بیک بون چائنا کی ٹریڈ ہے. ٹھیک, اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ ہوتی ہے ساؤتھ چائنا سی, ملاکن اسٹریٹ کی طرف سے. اب ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ آپ چائنا کے شور پہ جا کے کھڑے ہونا تو آپ اس کو ادھر ادھر دیکھو تو آپ کو چاروں طرف امریکن بیسز نظر آئیں گی. امریکہ ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی کہ 2 ہفتے کے اندر وہ چائنا کی ٹریڈ کو لاک کر دے. 2 ہفتے میں چائنا کی ٹریڈ لاک ہو جائے, اکارڈنگ ٹو رپورٹس 3 سے 4 مہینوں میں چائنا کی اکانومی کلیپس کر جائے. چائنا کی اکانومی کلیپس کرتی ہے تو چائنا سروائیو نہیں کر سکتا. تو سائیڈیز ٹریپ ایک چیز ہوتی ہے کہ 2 سپر پاورز ایک وقت میں ایک جگہ پہ نہیں رہتی, سو وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے. اچھا,
اس سارے سینیریو کو اوائڈ کرنے کے لیے دا اونلی راؤٹ دیٹ چائنا ہیز از آف سی پیک. اور جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے ٹیکنیکلی بیکمز دا بیک بون آف چائنا. اور چائنا کی جو بیک بون ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب بلوچستان، گوادر اور اس سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان اور کشمیر از دا فائنل بلاک ان دیٹ بیلٹ روڈ انیشیٹو. ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اور فائنل بلاک ہے گلگت بلتستان اور کشمیر. یہ وہ خطہ ہے کہ جس کو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ میرا ہے. ٹھیک ہے، آج خدا نخواستہ ہائپوتھیٹیکلی آپ سوچیں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر پاکستان کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا کس کا ایلائے ہے؟ چائنا کی. چائنا کی آپس میں دشمنی ہے بہت شدید. انڈیا کبھی بھی چائنا کو سی پیک کمپلیٹ نہیں کرنے دے. چائنا کا سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوتا، بیلٹ روڈ انیشیٹو کمپلیٹ نہیں ہوتا. بیلٹ روڈ انیشیٹو کمپلیٹ نہیں ہوتا، چائنا کی اکانومی اور ٹریڈ جو ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے. اور چائنا جو ہے وہ سپر پاور اگلے 40-50 سال پھر نہیں بن سکتا. تو وہ جو قائد اعظم فرما کے گئے نا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، کشمیر ایکچولی اس وقت دنیا کی شاہراہ ہے. دنیا میں آگے کیا ہوگا وہ فیصلے کشمیر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پاکستان نوز دس ویری ویری ویل. اور اسی وجہ سے ہی کہا نا کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 لڑنے کے لیے تیار ہے. کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بھی آپ نے دیکھی کشمیر کے اوپر یہ بھی جنگ تھی نا، پانی جو ہمارا بند کیا وہ بھی کشمیر کے اوپر ہی ہے. تو پاکستان ہیز اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے کشمیر کو نہیں چھوڑنا. وہ جو بھی بلنڈرز تھے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے کہ کشمیر کے اوپر ہمیں بہت پاورفل رسپانس اس وقت بلڈ کرنا چاہیے. ہاں، پولیٹیکل اینڈ ملٹری گورنمنٹ کے جو بلنڈرز تھے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ رسپانس بلڈ کرنا چاہیے تھا، ہمیں پاورفلی کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا. انڈیا نے 370. ایکچولی انڈینز پریشان ہو گئے تھے کہ 10-12 دنوں میں جب پاکستان نے کوئی ریٹیلیشن نہیں دی اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے دھوپ میں کھڑے رہے تو انڈینز ور آلسو ورڈ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کا پلان تو نہیں ہے کہ کچھ اور کرنا ہے، کچھ دکھا کے کچھ کرنا ہے. سو وہ سارا جو ڈیمیج ہوا اس کو اس لیڈرشپ نے پھر آ کے آپ نے دیکھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں تو پہلا وزٹ ان کا کشمیر والے بارڈر کا تھا، LOC کا تھا. دیٹ واز ویری سگنیفیکنٹ. مطلب آپ کا چیف پہلا جو ہے وہ وہاں پہ جائے تو اٹ واز اے ویری کلیئر میسج کہ بھائی جو پہلے ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہماری پالیسی کشمیر کو لے کے بالکل صاف اور سیدھی ہے. کشمیر از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان اور 1 انچ کشمیر کا آپ کو نہیں دیں گے، 1 انچ. صحیح ہے. سو یہ ہم نے کلیریفائی اس کو کر دیا. اور انڈیا نے اس وقت یہی کیا تھا کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس، آپ اس کو اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں، ریٹروسپیکٹولی دیکھیں تو انڈیا نے کشمیر کو انیکس کر لیا. انہوں نے کہا یہ جی ہمارا پارٹ، انڈیا جو کشمیر جو ہے ہمارا ہے. جو UN ریزولوشن میں جو یہ منتیں کرتے رہے UN کو جا کے کہ آپ جنگ رکوا دیں، جب 40s کے اندر پاکستان نے جنگ کی تھی، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اور کشمیر جو ہے وہ ہماری اپنی طرف سے انہوں نے کشمیر کو اپنا کر لیا. لیکن انٹرنیشنل لاء کی نظر میں کشمیر دوبارہ سے اسی اسٹیٹس پہ چلا گیا جو 47 پہ تھا کہ مطلب جس کے پاس جتنی طاقت ہے کشمیر اتنا اس کا. تو اب یہ دوبارہ اسی چیز کے اوپر چلا گیا کہ کشمیر جو ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے کشمیر اس کا ہے. اور اس طاقت کے شو آف میں، اس طاقت کے کو شو آف کرنے کے لیے انڈیا نے کوشش کی کہ آپ کے شہروں کے اندر میسلز مارے. اس کے جواب میں پھر ہم نے انڈیا کو بتایا کہ اس خطے کے اندر کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. اور اب آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. بالکل ایسے ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں بیان دے دیا اور اگین ہمارے حق میں وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ثابت ہوئی. بالکل. اور اس سے بھی وہ یقیناً تل ملائے ہوں گے. لاسٹ میں منصور بھائی کی فرمائش پہ وہ جو کوشچن تھا کہ پاکستان انڈیا کی کرکٹ بحال ہوگی. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو ایکس کرکٹرس کی ٹیم تھی، کیا تھا نام اس کا، چیمپئنز لیگ، تو اس میں انہوں نے ہمارے کھیلنے سے انکار کر دیا اور بھاگے وہاں سے. ایسا کیوں؟ اچھا وہ میں نے میچز تھوڑے بہت دیکھنے کی کوشش کی ہے. اس میں وہ آسٹریلین ایک جو بالر تھے انہوں نے کوئی 18-19 گیندوں کا اوور بھی کرا دیا. اچھا. تو ہمارے جو بوائز گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان میں وہ کلپ ہی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا. ایک چھوٹا سا سعید اجمل نے کچھ 6-7 وکٹیں لے لی 3 اوورس کے اندر. شرجیل کھیل رہے ہیں، آفریدی کھیل رہے ہیں بہت اچھے، سہیل تنویر. تو ہمارے بوائز میں اسپارک ہے.
ٹھیک ہے. اب ان کو یہ خوف ہے کہ آپریشن سندور, اور ان کے سارے پلیئر جو ہمارے کامران اکمل کی طرح کھیل رہے ہیں. کامران اکمل کا میں وہ دیکھا تھا, وہ کلپ تھا کہ کامران اکمل از ویری پریڈکٹیبل, کنسسٹنٹ. سو ان کو ایک تو یہ بھی ہے کہ یار ہم ہار گئے تو ہم واپس کیا منہ لے کے جائیں گے, کہ انہوں نے کہنا ہے یار کرکٹ بھی تم لوگ مطلب ہار رہے ہو فوج. سو ایک تو یہ بھی ایسپیکٹ ہے. دوسرا پریشان کن بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس نے ہر چیز کو ہی پولیٹیسائز کر دیا, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ بالی ووڈ ہو. پوری دنیا میں کہتے ہیں گیمز اور آرٹس جو ہیں دے آر ابو یور پولیٹیکل ڈسپیوٹس اور وہ سارے دے آر ابو بارڈرز. لیکن انڈیا نے جو گندگی کر سکتا تھا وہ انہوں نے کہا کہ کوئی سیگمنٹ آف لائف سوشیولوجی رہ نہ جائے کہ جس کے اندر ہم یہ ہندوتوا والے گند کو نہ گھسائیں. تو جو ایکچولی وہ پلیئرز ہیں ان کو پتہ ہے یار ہم پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے, ہار گئے تو ہمارے گھروں کو آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس سارے, اور وہ بالی ووڈ کے اندر بھی یہی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ہم نے اگر کسی پاکستانی کی, تو آپ نے دیکھا سورو گنگولی نے کہا کہ یار کرکٹ کو آپ باہر رہنے دو, اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوا. آپ سوچ سکتے, آپ امیجن کریں نا, وہ سوسائٹی اتنی ریڈیکلائز ہو چکی ہے کہ آپ ٹیکنیکلی یو کین ناٹ ٹاک ٹو دیم. آپ ان کا جو فارن سیکٹری تھا جس نے کہا کہ سیز فائر ہو گیا, اس وقت انڈیا کا فارن سیکٹری, انڈینز نے اس کے ٹویٹر پہ ایسے کامنٹس کیے, اس کی بیٹی کو ریپ تھریٹس کیے کہ اس کو اپنے کامنٹس ڈیلیٹ کرنا پڑ گئے. انڈیا کا اپنا فارن سیکٹری, پاکستان کا نہیں. تو آپ سوچیں گے ان وہ کرکٹرز کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا. تو ٹھیک ہے, اٹ از ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل دیٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پلے, انہیں اپنی جانیں بچانی ہے. ایسے ہی احمد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹاپک کا, بڑا اچھا لگا آپ کو سن کے. ہوپ فلی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور جو بھی کویسچنز ہیں آپ ان کو بڑا حوصلے سے سننا اور ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.